بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ وقال الم یجدک یتیما فآوى ووجدک عائلا فأغنى وقال ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ چونکہ آج کی مجلس کے اختتام پر خواتین میں تابوت بھی برآمد ہوگا، گرچہ یہ تابوت مردوں میں بھی برآمد ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شہزادی کونین اور خاندان اہل بیت کی خواتین کے تابوت سے ذرا مختلف ہے۔ ایک تو ہم سب کی ماں ہیں، اور دوسرا وہ تابوت جو ہمارے ہاں مردوں میں برآمد نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ تابوت ہیں کہ جن کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھائے گئے۔ بہت لمبی تمہید نہیں باندھنا چاہتا، وقت ویسے ہی کم ہے۔ شہزادی کونین کا تابوت ہو یا زندان شام میں شہزادی سکینہ کا تابوت، یا رات کا اندھیرا تھا یا فقط محرم رشتہ دار تھے، لیکن ام المومنین جناب خدیجہ طاہرہ کی میت کو اللہ کا رسول دن کی روشنی میں پورے شہر مکہ سے کراس کرا کے قبرستان تک لے گئے۔ یعنی یہ میت یا یہ تابوت سب نے دیکھا، حتیٰ یہ کہ مسلمان تو گنے چنے تھے، اکثریت تو کافروں اور مشرکوں کی تھی، تو اس اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ابھی ہمارے یہاں یہ رواج نہیں، ایک اور تبدیلی مجلس کے طریقہ کار یا فارمیٹ میں، ایک اور تبدیلی، اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ بعد میں تابوت برآمد ہونے والا۔ ابھی شاعر اہل بیت محترم عدنان کلیم صاحب بھی اپنے کلام میں ایک اشارہ کر گئے، اور مجلسوں میں بھی آپ سنتے رہتے، جب بھی حضرت جبرائیل، یا اگر حضرت جبرائیل آپ کے لیے ذرا عجیب لگے کیونکہ ہمارے ہاں جبرائیل کو اتنا اسٹیٹس گرا دیا گیا ہے کہ لفظ حضرت شاید ان کے لیے اچھا بھی نہ لگے کچھ لوگوں کو، جب بھی حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے تھے تو خصوصی سلام لے کے آتے تھے جناب خدیجہ کے لیے، اور بڑے پروٹوکول والا سلام ہوتا تھا۔ غار حرا میں جب پیغمبر عبادت کر رہے ہیں، بیفور اناؤنسمنٹ آف پروفٹ ہوڈ، اعلان نبوت سے پہلے، اور جناب خدیجہ طاہرہ ہی پیغمبر کے لیے کھانے پینے کا سارا سامان لے کے جاتی، وہ غار حرا آج بھی 1400 سال بعد بھی جوان مرد اس پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو ہانپنے لگتے ہیں۔ 1400 سال میں تو راستہ بہت ہموار ہو گیا۔ میں تو 40 سال پرانی بات کروں، 40 سال پہلے جب میں گیا اس غار حرا میں، اور پچھلے سال جو میں گیا، زمین و آسمان کا فرق لگا کہ اب جتنا آرام اس راستے کو طے کرنے میں، پہاڑ پہ چڑھنا ہے ہم کو، اس پہاڑ پہ چڑھنے میں جتنے آرام سے آج کل ہم جاتے ہیں، 40 سال پہلے بھی ممکن نہیں تھا۔ دیکھیں، اگر میں الٹی بات کہتا تو آپ کا وہ جملہ صحیح ہوتا، اگر میں کہتا کہ 40 سال پہلے آرام تھا آج مشکل ہو گئی، تو آپ کہتے بے شک مولانا، پہاڑ یا راستے میں فرق نہیں پڑا، آپ اس وقت جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے۔ لیکن یہاں تو میں الٹی بات کہہ رہا ہوں، 40 سال پہلے غار حرا میں جانا کتنا مشکل تھا، لیکن اب مسلسل ہر سال ملینز آف مسلمان غار حرا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اتنے ہموار راستے بن گئے۔ جو 40 سال پہلے ممکن نہیں ہو رہا تھا تو کہا 1400 سال پہلے۔ خدیجہ طاہرہ محبت رسول میں جب جاتی ہیں غار حرا میں، جبرائیل اس طرح سے آتے ہیں کہ سانس پھول رہا ہے، محاورتاً، فرشتے کا سانس تو نہیں پھولتا، کہ یا رسول اللہ، خدا نے مجھے بہت حکم دیا کہ بہت تیزی سے جاؤ اور میرا سلام خدیجہ کو پہنچاؤ، تو میں تو خدا کا سلام لے کے آیا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میرا اپنا جبرائیل کا سلام بھی خدیجہ طاہرہ کو پہنچے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک بار کی بات نہیں، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ اب یہ لفظ پروٹوکول کو سمجھ لیجئے، آج کی مجلس ہر ایک کو پتا ہے کہ شہزادی کونین کی والدہ
لیکن وہ ہم سب کی ماں ہیں، ام المومنین والمومنات جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات کی مجلس ہے، تو یہ ذرا سا مختلف انداز سے بیان ہو رہا ہے، لیکن بیان ہو رہا ہے جناب خدیجہ کا۔ تو بات یہ ہے کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، اب جیسے آج کل یہ ای میل کا زمانہ ہے، یا واٹس ایپ کا زمانہ ہے، یا فیس بک کا زمانہ ہے، یا ٹویٹر کا زمانہ ہے، یا آپ نے مثلا کسی شادی میں لوگوں کو بلانا ہے، آپ کو بلانا ہے لوگوں کو شادی میں، انوائٹ کرنا، تو آپ نے ایک ای میل لکھ کر اور 500 آدمیوں کو وہ بھیج دی، یہ بدتمیزی کا طریقہ مانا جائے گا، یہ مانا جائے گا کہ آپ نے پوری عزت نہیں دی۔ آج بھی طریقہ کار یہی ہے کہ جن کو آپ پوری عزت اور احترام دینا چاہتے ہیں، خاص الگ سے کارڈ آپ ان کے گھر لے جا کے ان کو دیتے۔ یہ 500 آدمیوں کو فارورڈ کر دیا میسج، یا 200 آدمیوں کو فارورڈ کر دیا میسج، پیغام پہنچ جائے گا ان لوگوں تک، لیکن اس کو یہی مانا جائے گا کہ جی وہ آپ نے ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ اب میں اس کو سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں۔ خدیجہ طاہرہ کو اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور خاص پروٹوکول کے ساتھ بھیج رہا۔ اس جملے کو چھوٹے سے واقعے سے سمجھیے۔ شب معراج، پیغمبر آسمانوں کی سیر کو گئے، معراج کے سفر سے واپسی کے کچھ ہی عرصے کے بعد جناب خدیجہ کی وفات ہوئی، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں اس معراج کی جو خدیجہ کی زندگی میں ہوئی تھی، اور ایک معراج خدیجہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ تو پیغمبر اسلام معراج کے سفر پہ گئے۔ معراج مانے جرنی ٹو ہیونگ، اسینڈنگ الی اسکائی، ٹورڈس اسکائی۔ جب پیغمبر گئے، وہ بہت لمبا سفر ہے، 15 تقریریں تو میں نے 1.5 گھنٹے کی معراج پر کی ہے، صرف واقعات، اس میں کوئی قافیہ بندی، شاعری، نکتے نکالنا یہ نہیں، صرف واقعات۔ بہت لمبا سفر، وہ سارا سفر پیغمبر نے طے کیا۔ بس یہ سمجھیے کہ کائنات کی کون سی چیز ایسی تھی جو سفر میں پیغمبر نے خود نہ دیکھی ہو۔ دنیا کا بھی پورا دورہ کیا، اور پھر 7 آسمان، اور پھر بیت المعمور، اور پھر جنت، اور پھر جہنم، وہ ساری چیزیں واپس آئے۔ ابھی پیغمبر آ کے بیٹھے، ان بچوں کو ذرا سا الگ کر دیں یا ان کو لے جائیں ادھر، بچے وہیں اچھے لگتے ہیں۔ پیغمبر ابھی آ کے بیٹھے، اندازہ کریں جو میں نے کہا کہ سلام بھجوایا پروٹوکول کے ساتھ، ابھی آ کے بیٹھے ہیں پیغمبر، جبرائیل تیزی کے ساتھ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اپنا خصوصی سلام خدیجہ طاہرہ کو بھجوایا۔ اب دیکھیں اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ ہی کے پاس سے آ رہے ہیں۔ معراج کے سفر میں کہاں گئے تھے؟ کس سے ملنے گئے تھے؟ کس سے ملاقات کرنا تھی؟ اللہ سے، اور ڈائریکٹ بات کرنا تھی اللہ سے، کوئی جبرائیل بھی بیچ میں نہیں۔ اور ایسی منزل پہ پہنچے، فکان قاب قوسین اور ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، سورہ نجم کی آیت۔ اور وہاں اتنی دیر وہاں گئے، اللہ سے بات ہوئی، سب کچھ ہوا۔ خدیجہ طاہرہ کو سلام اللہ نے اس وقت نہیں دیا، کہ بھول گئے اللہ؟ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا، جب آپ سے ملنے گئے، کچھ باتیں کرنا تھی، کچھ کی، کچھ رہ گئی، بھول گئے، جیسے ہی یاد آیا گھر آ کے فوراً الٹے قدموں یہ ہم گئے اپنے بیٹے کو بھجوایا کہ بھئی فلاں چیز تو مس ہو گئی تھی، یہ کہہ دینا جا کے ان صاحب کو۔ پیغمبر ابھی اللہ سے مل کے آیا، اور کائنات کا اتنا اہم سفر ہے، کیا کہنے اس معراج کے سفر کی تفصیلات کے، آپ کو اتنا مزہ آئے گا اگر کبھی مجھے موقع ملا ایک اشرہ اس پر پڑھنے کا۔ اور پیغمبر ابھی اللہ سے ساری باتیں کر کے آ رہے ہیں، اور ابھی آ کے بیٹھے ہی ہیں گھر میں کہ جبرائیل بڑی تیزی کے ساتھ آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اپنا خصوصی سلام خدیجہ طاہرہ کو بھجوایا۔ ارے بھئی ایسا ہی سلام بھجوانا تھا، ابھی تو پیغمبر خود اللہ کے پاس تھے، کہ نہیں وہ فرق ہوتا۔ پیغمبر اللہ سے ملنے گئے، اللہ نے ساری باتیں کی، ساتھ میں ضمناً کہہ دیا اچھا خدیجہ کو میرا سلام بھی کہہ دینا۔ اس میں وہ عزت، وہ احترام، وہ پروٹوکول نہیں ہے۔ خدیجہ طاہرہ کا تذکر عام طریقے سے نہیں ہوگا، خصوصی طور پہ الگ سے سلام بھجوایا جا رہا کہ معراج کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدیجہ کو خدا کا سلام نہ پہنچے، اور وہ الگ سے بھجوایا جائے۔ ایک عزت، ایک احترام، جیسا میں نے کہا ای میل کے ذریعے 500 آدمیوں کو شادی کی دعوت دینا، اور ایک کارڈ چھپوا کے خصوصی طور پہ جا کے اس آدمی کے ہاتھ میں رکھنا، کتنا فرق ہوتا۔ چنانچہ دل نہیں مانتا کہ خدیجہ طاہرہ جیسی عظیم شخصیت کی وفات کا دن،
جس کو اس انداز سے اللہ سلام بھجوائے، جسے اس انداز سے جبرائیل سلام بھجوائیں، اور ہم اور آپ ان کی زیارت نہ پڑھیں۔ لیکن جب تابوت نکلتا ہے تو پھر خواتین زیارت سے محروم ہو جاتی۔ تو میں نے کہا نا کہ میں تھوڑا سا فارمیٹ چینج کر رہا ہوں، اور بجائے اس کے کہ آخر مجلس میں کھڑے ہو کر ہم لوگ زیارت پڑھیں، خدیجہ طاہرہ کی زیارت میں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو پڑھوا رہا ہوں۔ بہت چھوٹی زیارت ہے، لمبی نہیں، اگرچہ اس کا اصلی مزہ تو مکہ مکرمہ میں جنت المالا کے قبرستان میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھنے کا مزہ۔ خواتین کو قبرستان نہیں جانے دیتے مکے میں، تو یاد ہوگا فلائی اوور کے اوپر ساری خواتین کھڑی ہوتی ہیں اور سامنے خدیجہ طاہرہ کی قبر نظر آتی، دیکھ تو نہیں پاتی ہیں لیکن وہ گرل کے جس کے پیچھے جناب خدیجہ، اور مرد حضرات قبرستان میں جا کے اس دروازے پہ رکتے ہیں جس کے پیچھے خدیجہ کی قبر۔ دروازہ مثلا گرل ہے، صاف نظر آتا، ایک لطف ہے۔ میرا ایک کلپ بھی آج کل کسی نے بتایا کہ یوٹیوب پہ کسی نے انہی تاریخوں میں ڈال دیا ہے جب میں اپنے قافلے کو زیارت کرا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ خواتین بھی اس سلام میں شریک، جسے اللہ سلام بھجوا رہا، جسے جبرائیل سلام کہہ رہے، ہر معصوم نے سلام کیا۔ آقا حسین کا تو خاص واقعہ ہے کہ اپنی نانی کی قبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔ اتنے سارے واقعات بیان نہیں کر سکتا، یہ عبادت نہ رہ جائے۔ زیارت پڑھتا ہوں ام المومنین جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی، ان تمام مومنین اور مومنات کے بحاف پر جو آج کی اس مجلس میں، جو اگرچہ خدیجہ طاہرہ ہی کی ایک بیٹی سیدہ سعیدہ رضوی کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اس مجلس میں جو موجود ہے ان سب کی طرف سے السلام علیک یا زوجۃ رسول اللہ سید المرسلین، السلام علیک یا زوجۃ نبی اللہ خاتم النبیین، السلام علیک یا ام فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا ام الائمۃ الطاہرین، السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا ام المؤمنات، السلام علیک یا خالصۃ المخلصات، السلام علیک یا سیدۃ الحرم وملکۃ البطحہ، السلام علیک یا اول من صدقت برسول اللہ من النساء، السلام علیک یا من وفت بالعبودیت حق الوفا واسلمت نفسها وانفقت مالها لسید الانبیاء، السلام علیک یا قرینۃ حبیب الہ السماء المزوجۃ بخلاصۃ الاصفیاء یا بنت ابراہیم الخلیل، السلام علیک یا حافظۃ دین اللہ، السلام علیک یا ناصرۃ رسول اللہ، السلام علیک یا من تولا دفنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خدیجہ کے مختلف القاب، ام المومنین، ام المومنات، سیدہ حرم، ملکہ بطحہ، ناصرہ رسول، حافظ دین خدا، سلام جن کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی طرف سے آپ پہ درود و سلام، اور آپ بھی درود بھیجیں۔ اس زیارت کے ذریعے سے میں نے خواتین کو بھی ان کی ماں خدیجہ طاہرہ کے سلام کے ثواب میں شریک کر لیا، اور مرد حضرات کو بھی۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک کو حج یا عمرے پر لے جائیں اور مکہ مکرمہ میں ہم خود قبرستان جنت المالا میں جناب خدیجہ طاہرہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان کو سلام کریں، ایک لطفی آپ کو کچھ آئے گا۔ اگرچہ ٹوٹی ہوئی قبریں، وہابیوں نے جو جنت البقیع پہ اٹیک کر کے روزے ڈھائے تو جنت المعلیٰ کے اوپر بھی سارے روزے بنے، اور جب وہابیوں نے مکے پہ قبضہ کیا تو جنت المعلیٰ کے بھی، جو ہمارے ہاں اردو میں جنت المعلیٰ کہتے ہیں۔ جنت المعلیٰ کیا ہے؟ مکے کے قبرستان کا نام ہے۔ جنت البقیع مدینہ کے قبرستان کا نام ہے، جنت المعلیٰ مکے کے قبرستان کا نام۔ سارے روزے بنے تھے، سارے روزے ڈھائے گئے، اور اگرچہ اس کے اندر اس قبرستان کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام ہے، لیکن بات بہت لمبی ہو رہی ہے اور مجھے بہت سارے پیغامات دینا ہے، تو یہاں روکتا ہوں۔ اس دفعہ رمضان میں اب 3 دن کے بعد ولادت کے موقع پر ایک گفتگو کا موقع ملے گا، پھر شہادت کی جو 3 مجلسیں، تو کچھ اسی قبرستان اور قبر کے حوالے سے کچھ پیغامات آپ تک بہت اہم پہنچانا ہے۔ فی الحال روک دیتا ہوں، صرف مختصراً
ایک دو باتیں معلومات کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی جب وفات ہوئی وہ 10 رمضان اعلان نبوت کے 10ویں سال، ڈیٹ 10 مہینہ نمبر 8 سال تھا 10 اعلان نبوت۔ تو اس وقت تک اسلام میں نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ نماز جنازہ تو چھوڑیں، یہ یومیہ نماز بھی اسلام میں نہیں آئی تھی۔ یہ یومیہ نماز بھی اسلام میں آئی ہے آخری شب معراج۔ آخری شب معراج سے مطلب جسے عام لوگ اسی کو شب معراج سمجھتے ہیں 27 رجب۔ یومیہ نماز یہ فجر، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد واجب ہوئی۔ اس سے پہلے صرف 2 نمازیں واجب تھی، ایک فجر کی اور ایک مغرب کی۔ تو یہ نمازیں واجب نہیں ہوتی تو نماز جنازہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جناب خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد جناب خدیجہ طاہرہ کو غسل دیا گیا، اور شاید پیغمبر نے خود دیا ہو اس لیے کہ یہ مسئلہ شرعی ہمارے یہاں ہے کہ عورت کو عورت غسل دے گی، مرد کو مرد غسل دے گا، لیکن صرف شوہر اور بیوی کو اختیار ہے کہ شوہر بیوی کو اس کی موت کے بعد غسل میت دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو غسل میت دے سکتی ہے۔ اور یہ کوئی خصوصی مسئلہ مولا کائنات و شہزادی فاطمہ کا نہیں ہے، یہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا۔ تو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز نہیں پڑھی گئی، اور پھر دفن کیا گیا۔ تو آج کسی کے مرنے کے بعد 5 چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ کو غسل دینا ہے، اسے کفن پہنانا ہے، اسے حنوط کرنا ہے یعنی کافور لگانا ہے، اس کی نماز پڑھنا ہے، اسے دفن کرنا ہے۔ ان میں سے نماز جنازہ کے علاوہ باقی 4 چیزیں عربوں میں، یہ عربوں میں اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی۔ حضرت ابراہیم نے مکہ شہر آباد کیا اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کے تھرو۔ اور جب یہ مکہ آباد ہوا تو توحید پہ آباد ہوا، شریعت پہ۔ مکے کی آبادی شروع ہوئی دین حق سے۔ ایسا نہیں کہ پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان آئے، پہلے مسلمان تھے بعد میں وہ کافر ہوئے، لیکن کچھ چیزیں حضرت ابراہیم کی ان میں باقی رہیں۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع جناب خدیجہ، ایک اشارہ کر دوں کہ جہاں امام معصوم یہ بتا رہے ہیں کہ مکے کے کافروں میں اور ایران کے کافروں میں کیا فرق ہے، اس وقت کا ایران، کیوں ہم مکے کے کافروں کو ترجیح دیتے ہیں ایران کے کافروں پر۔ ایک بہت انٹرسٹنگ حدیث میں بہت اچھی کام کی باتیں آئی ہیں، اگرچہ ہر حدیث میں اچھی اور کام کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ تو اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ ایران کے کافر ہیں، وہ اپنی میتوں کو جانوروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ بمبئی میں تو آج بھی وہ ٹاور ہے نا پارسی لوگوں کا، جس پہ میت رکھتے ہیں، وہ پرندے کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اور مکے کے کافر ہے، بت پرست ہے، لیکن میت کا احترام کرتے ہیں اور اسے دفن کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی قائم کی ہوئی کچھ سنتیں تھیں جو باقی رہ گئیں کافروں میں، چاہے وہ بت پرست ہو گئے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ کہ جب جناب خدیجہ کو پیغمبر نے دفن کیا تو ان کا جنازہ لے کے جو چلے، یہ جنازہ اس زمانے کے مکے کا CBD تھا۔ ہر شہر کا ایک مرکز ہوتا، ہارٹ آف دا سٹی۔ انگلینڈ میں اس کو سٹی سینٹر کہتے ہیں، امریکہ میں اسے ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں، آسٹریلیا میں اسے CBD کہتے ہیں، عرب دنیا میں اسے وسط المدینہ کہتے ہیں، الگ الگ نام۔ تو جناب خدیجہ کا جنازہ وہاں سے گیا، یعنی پورا شہر اور شہر کا سب سے بڑا بازار، اس کو کراس کر کے یہ میت لے کے پیغمبر گئے، جنت المعلا میں پہنچے۔ اور یہ پہلی میت تھی جسے پیغمبر نے قبر میں اتارنے سے پہلے خود اس قبر کے اندر اترے اور سوئے تو نہیں، لیٹے، قبر میں کچھ دیر آرام کیا، اس کے بعد پھر جناب خدیجہ کی میت کو قبر میں اتارا۔ دوسری میت آپ کو یاد ہوگی جناب فاطمہ بنت اسد کی میت، وہ شہر مدینہ میں، یہ مکہ ہے وہ مدینہ ہے، یہ جنت المعلا ہے وہ جنت البقیع ہے، یہ خدیجہ طاہرہ ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ پیغمبر دونوں کی قبروں میں لیٹے،
گرچہ جناب خدیجہ کی قبر میں لیٹے ہیں، یہ تو تاریخ میں ہے، آگے وضاحت نہیں۔ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے ہیں تو وضاحت بھی ہے، اور بہت اہم ہے یہ وضاحت۔ کہا میں اس لیے اس قبر میں لیٹا ہوں کہ ایک بار جب میں اپنی چچی کے پاس بیٹھا تھا اور عذاب قبر کا تذکرہ ہو رہا تھا، فشار قبر، تو میری چچی نے گھبرا کے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تو یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتی، میں نے وعدہ کیا کہ سب پہ عذاب آئے گا، آپ پہ نہیں آ سکتا۔ وعدہ پورا کرنے کے لیے میں قبر میں اترا ہوں کہ جس قبر کو معصوم کا جسم مس کر لے، وہ مٹی پھر کسی کو عذاب نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں دفن ہونے والوں پہ فشار قبر نہیں ہوتا۔ تو اب پیغمبر نے ایک اصول تو بتا دیا، اور اس اصول کو زبانی نہیں بتایا، عمل کر کے دکھایا۔ وہ جواب نہیں دیا جو آج ہمارے یہاں ممبر سے پتہ نہیں کیسے جاہل لوگ جواب دے دیتے۔ پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کامن سینس کیا کہتی؟ ارے چچی فاطمہ بنت اسد آپ اور عذاب قبر سے ڈر رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں میں برداشت نہیں کروں گی، سب پہ عذاب آ سکتا ہے، کس میں اتنی ہمت ہے کہ آپ پر عذاب لے کر آئے؟ ہے کوئی فرشتہ اس کائنات میں جو قسیم جنت و نار علی کی ماں پہ عذاب لے کر آئے؟ معاذ اللہ، جسم کہاں اٹھتا ہے یہ تصور کر کے۔ جو شفیع المذنبین رسول خدا کی چچی پہ عذاب لے کر آئے؟ پیغمبر نے جواب نہیں دیا جو کامن سینس میں یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ چچی یہ آپ کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے بارے میں تو عذاب کا سوچنا خود یہ گناہ نہیں، باقاعدہ وعدہ کیا، وعدے پہ عمل کے لیے قبر میں اترے تاکہ مومن کو یہ جسارت نہ ملے کہ بڑے بڑے گناہ کرے اور اس کے بعد کسی ممبر سے بات سن لے کہ کسی شیعہ پہ عذاب قبر نہیں آئے گا۔ کوئی عذاب نہیں آتا ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کے اندر تکلیف ہو جاتی۔ پیغمبر نے جناب خدیجہ کی میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے کچھ دیر قبر میں آرام کیا، اور اس کے بعد آئیے جناب خدیجہ کے حوالے سے پیغمبر کا یہ عمل دیکھیے۔ قبر تو بنا دی، قبر، قبرستان، غسل، کفن، غسل خانہ۔ اب الاثر اسلامک سینٹر میں میت کا غسل خانہ، بہت باتیں اس میں مجھے کہنا تھی، وقت نہیں ہے، اور شاید جناب خدیجہ کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا اگر میں اس طرف چلا گیا۔ تو ابھی تو فی الحال جناب خدیجہ ہی کے حوالے سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ قبر میں اتار دیا، قبر کو بند کیا، اور اکثر جناب خدیجہ کی قبر کی زیارت کو جاتے تھے۔ دنیا رسول و آل رسول کی قبروں کی زیارت کرے، اور خود رسول جناب خدیجہ کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ مکے میں جائیے اور کسی سے پوچھئے کہ یہ جو قبرستان کے بالکل باہر کون سا قبرستان؟ جنت المالا۔ چلے ہم اردو میں محلہ کہتے ہیں، میں بھی غلط عربی بول کے اردو میں بولوں جنت المحلہ میں۔ یہ جو قبرستان، اس کے فوراً باہر ایک مسجد بنی ہے، مسجد جن۔ یہ اس کو مسجد جن کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس کو جنوں نے بنایا ہے؟ ہمارے ہاں لکھنؤ میں ایک مسجد ہے جنوں والی مسجد، وہاں جن عبادت کرتے ہیں۔ کہا نہیں، پیغمبر جب کبھی بھی اس قبرستان میں آتے ہیں تو یہاں بیٹھ کر کچھ دیر آرام کرتے ہیں، کیونکہ ڈسٹینس تو پیغمبر کے گھر سے یہاں تک کا اچھا خاصا تھا۔ آرام کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، قرآن کا سورہ 72، کہ کچھ جن یہاں سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے یہ قرآن سن لیا، کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج تو ہم نے عجیب کلام سنا، اور پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، تو اس لیے یہاں مسجد جن بنا دی گئی۔ آج بھی لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں، اور وہ سعودی حکومت جو ہر چیز کا انکار کرتی ہے، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، مسجد جن پہ باقاعدہ انہوں نے بہت بڑا بورڈ لگایا ہے کہ مسجد الجن۔ اتنا طے شدہ یہ واقعہ ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن اصل بات کیا تھی کہ پیغمبر قبرستان کی زیارت کے لیے اکثر آتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے آرام کرتے ہیں۔ قبرستان میں کس کی زیارت کے لیے آتے ہیں؟ حضرت ابو طالب کی قبر ہے، اور پہلو میں جناب خدیجہ کی قبر، اور ان کے پہلو میں جناب قاسم کی قبر، پیغمبر کے بڑے بیٹے، جس کی وجہ سے پیغمبر ابو القاسم کہلائے۔ خیر، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اکثر آتے ہیں، اور خالی آنا نہیں ہے۔ پھر پیغمبر کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، 8 سال مدینے میں رہے، 8 سال مکہ ہی نہیں سکے۔ دیکھیں، جو لوگ کبھی مکے اور مدینے نہیں گئے ان کو بھی زیارت کی طلب ہوتی ہے، لیکن جو جاتے رہے اور پھر ان کو روک دیا جائے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں،
کووڈ کی وجہ سے 1 سال ہو گیا، ورنہ اس 1 سال میں کم سے کم 3 مرتبہ میں مکہ اور 3 مرتبہ میں مدینہ جا چکا ہوتا۔ جو تڑپ میرے دل میں اس وقت، جو رات کے خواب میں بھی خانہ کعبہ نظر آتا، جنت البقیع کی قبریں نظر آتی ہیں، جنت المعلیٰ کی قبریں نظر آتی، تو 8 سال پیغمبر مکے اور مدینے سے دور، مکے سے دور رہے مدینے میں۔ 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گئے، واپس آئے مکے میں آئے۔ مکے میں اہم ترین جگہ کیا ہے؟ کس کے لیے لوگ مکے جاتے ہیں؟ آج بھی اگر سعودی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ہم نے 80 منزلہ اسٹوری یہ ہوٹل بنا لیے، دنیا کا ہر 5 اسٹار نہیں، 6 اسٹار نہیں، 7 اسٹار ہوٹل آج کل مکے میں، اس کی وجہ سے نہیں جاتے لوگ مکہ۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، کھانے اور پانی کے لالے پڑے تھے، تب بھی لوگ مکہ جاتے رہے کعبے کی وجہ سے، جاتے کعبے کی وجہ سے۔ پیغمبر جب مکے میں انٹر ہوئے 8 سال کے بعد، تو اب تو پیغمبر کو 24 گھنٹے کعبے میں رہنا چاہیے۔ اتنی جدائی کے بعد جو کعبہ ملا نہیں، پیغمبر نے کعبہ تو چھوڑے، جو پیغمبر کا پرانا گھر تھا جہاں سے ہجرت کی تھی، وہاں بھی نہیں ٹھہرے۔ مکے کے باہر حضرت خدیجہ کی قبر کے قریب خیمہ لگا کے وہاں ٹھہر گئے۔ اب آتے روزانہ ہے کعبہ طواف کرنے اور عبادت کرنے اور زیارت کرنے، جو لیکن اس نے دور کیا۔ کوئی زائر چاہے وہ مکہ جائے، چاہے مدینہ جائے، چاہے کربلا جائے، خوشی سے پسند نہیں کرتا کہ وہ دور اسٹے کرے، مجبوری ہو تو الگ بات۔ ہر ایک کی خواہش ہے قریب سے قریب، پیغمبر دور، کتنا دور۔ پہلے زمانے کا ایک دستور اور طریقہ تھا کہ قبرستان سب شہر کے باہر بنائے جاتے، شہر ختم، اس کے باہر، شہر کے باہر رہ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، کعبہ بالکل سٹی سینٹر میں، آپ کا پرانا گھر بھی اس کے قریب، اور آپ جس کے گھر میں چاہیں وہ تو آپ کو اس طرح مہمان بنائے گا جیسے میسج فلم میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں پیغمبر کی اٹھنی ٹھہری کا منظر دیکھیں آپ، اور آپ اتنی دور آ کے ٹھہرے۔ پیغمبر نے عجیب جواب دیا، حضرت خدیجہ کی قبر کی جانب اشارہ کیا، کہا اس قبر کے قریب رہنے سے میرے دل کو سکون ملتا۔ خانہ کعبہ چھوڑ کے قبر خدیجہ پہ آ رہے ہیں ہم، اور آپ تو یہی کہیں گے کہ ہمیں تو سکون کعبے کی زیارت سے ملتا۔ کعبہ اپنی جگہ، اس کی عظمت اور اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، بھلا میں کعبے کی عظمت اور اہمیت کم کروں؟ شاید انڈیا اور پاکستان میں شیعہ کمیونٹی میں کعبے کی اتنی زیارت کسی نے نہ کی ہو جتنی میں نے کی ہے۔ میں خیر کوئی بڑا بول نہیں بولتا، لیکن پیغمبر کا کہنا ہے کہ قبر خدیجہ کے قریب رہنا مجھے سکون پہنچاتا۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سکون۔ آج آدمی کے پاس پیسے آ گئے، لگژری آ گئی ہے، ایسی ایسی چیزیں، سہولتیں آپ کو مل گئی ہیں جو آج سے 50 سال پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سکون نہیں میں، اگر سکون ہوتا تو یہ لوگ ڈرگز کی جانب نہیں جاتے، سکون ہوتا تو یہ لوگ یہ ڈسکو، ڈانس اور نائٹ کلب اور فلم اور میوزک اس کی طرف نہیں جاتے، سکون ہوتا تو وہ جو انٹرنیٹ کے اوپر بےہودہ ویب سائٹس ہیں تو ایک الگ موضوع ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ سکون، دل کا سکون، یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت، جس کے دل کو سکون مل جائے اس کو رات کو سونے کے لیے کوئی سلیپنگ پل نہیں لینا پڑے گی، اس کے لیے یہی مسئلہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں نیند نہیں آ رہی ہے مثلا مجھے۔ ایک عجیب چیز ہے سکون۔ پیغمبر کہتے ہیں قبر خدیجہ سے مجھے سکون ملتا۔ اچھا، قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی اس کے اندر لفظ سکون آیا۔ کیا لفظ سکون کا آیا؟ ہم نے تمہارے لیے بیویاں کریٹ کی ہیں، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہے لتسکنوا، تاکہ تمہیں سکون دے۔ اللہ جو رسول ساری کائنات کو سکون دینے آیا، خدیجہ طاہرہ اس کا نام ہے جو اس رسول کے دل کو سکون عطا کیا کرتی ہے۔ پیغمبر ہی ساری کائنات کو سکون دیتا ہے نا، یہ رسول والے رسول ہے نا کہ جن کا نام لینے سے دلوں کو سکون ملتا۔ آپ یا علی کہتے ہیں، آپ یا حسین کہتے ہیں، آپ یا عباس کہتے ہیں، کتنا سکون آ جاتا۔ جوان بیٹے کی میت پڑی ہو تو یہ نام لینے سے دل کو سکون آ جاتا۔ جو ساری کائنات کو سکون دینے والے ہیں خدیجہ طاہرہ، ان کو سکون پہنچانے والی، اور خالی زبانی نہیں کہا، پریکٹیکلی خیمہ لگا کے خدیجہ طاہرہ کے قبر پہ خیمہ لگا کے پیغمبر نے جتنے دن مکے میں اسٹے کیا، کعبہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں قبر خدیجہ پر کہ سکون تو مجھے یہی مل رہا۔
اور یہ خدیجہ خالی رسول کو سکون نہیں دے رہی، یہ خدیجہ طاہرہ اپنے ہر بیٹے اور اپنی ہر بیٹی کو سکون دیں گے، ہم خدیجہ کے واسطے کو استعمال کرنا سیکھ جائیں۔ بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے، میں بہت ہی مختصر 3 باتیں عرض کر کے اختتام پہ آتا ہوں۔ سکون، پیغمبر کو سکون دے رہے ہیں، اور کیسا سکون؟ اب یہ تو ہوا پیغمبر کا عمل، کعبہ چھوڑ کر یہاں خیمہ لگانا، لیکن اس کے علاوہ صحیح بخاری میں یا شاید صحیح مسلم ترمذی میں یہ حدیث حضرت عائشہ کا ایک قول ہے، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں لیکن 1 منٹ کا قول ہے، تکرار برداشت کر لیجیے، کہ اللہ کے رسول بہت ہی نرم ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سورہ آل عمران نے کہا ہم نے تمہیں سخت دل کا نہیں بنایا، بہت نرم بنایا۔ لیکن جو آدمی بہت نرم ہو، یعنی جسے غصہ آتا ہی نہ ہو، جب کبھی غصہ آئے گا اور پھر اس کا غصہ بڑا سخت ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول غصہ کرنا جانتے ہی نہیں تھے، لیکن جب کبھی غصے میں آتے تھے جلال، تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پیغمبر کے سامنے آئے۔ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ تھا پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا، صرف ایک لفظ کہتے تھے، خدیجہ، اور بس وہ بھول گئے پیغمبر کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کس حالت میں ہوں، کس ماحول میں ہوں، کیا ایسی گستاخی میرے سامنے کی نہیں، بھول گئے، کسی اور ہی عالم میں پہنچ گئے۔ چہرے پہ مسکراہٹ آئی، لہجے میں نرمی آئی، اور پھر جس طرح سے لہک لہک کے خدیجہ کا تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہم تمام ازواج رسول نے ایک فارمولہ بنا لیا تھا، پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تو ان کے سامنے خدیجہ کا نام لو۔ اور آئیے یہ اصول آپ بھی یاد رکھیے کہ پیغمبر کو اگر اپنا حامی اور مددگار بنانا ہے تو نام خدیجہ لیجیے۔ تو دیکھیے آپ، اس میں مجھے بہت باتیں کہنا تھی لیکن وقت نہیں، صرف میں اختصار کی منزل کی جانب آ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ انہی خاتون نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، اب یہ تو ایک اصول بنا لیا، فارمولہ مدینے میں پھیل گیا یہ فارمولہ، کہ اگر کسی کو پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے نام خدیجہ۔ تو ذرا سا یہ خاتون چڑ گئی اور کہا یا رسول اللہ، اب کب تک آپ ایک بڑھیا عورت کا تذکرہ کریں گے جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے زیادہ اچھی بیویاں دی۔ اب دیکھیے پیغمبر کا جلال آج، ایک مرتبہ پیغمبر غیظ و غضب کے عالم میں کہتے ہیں غلط کہا تم نے، خدیجہ سے بہتر بیوی مجھے کوئی نہیں ملی۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم سب مل کر میری تکذیب کر رہے تھے اور مجھے جھٹلا رہے تھے۔ سارا مکے کا ماحول پیغمبر کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، خدیجہ طاہرہ تصدیق کر رہے۔ اس نے اپنے مال کو اس وقت خرچ کیا جب ہر ایک نے اپنے مال کو روک لیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے مجھے اولاد دی۔ خدیجہ کے 3 بڑے فضائل۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، میرے اعتبار سے اب تک کی تقریر میں میرے اعتبار سے کوئی نئی بات نہیں، صرف یاد دہانی۔ البتہ یہاں میں رکتا ہوں، اور یہ جو پیغمبر کے 3 جملے ہیں، ان میں سے آج 2 جملوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے مسائل پر آتا ہوں۔ مال، قرآن کریم کی ایک آیت جس کی میں نے آج تلاوت کی ہے، یہ بھی ہے نا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ۔ اچھا، ایک ہمارے پاس حدیث ہے کہ قیامت کے دن خدا انبیاء کے حوالے سے گناہگاروں پر اپنی حجت قائم کرے گا۔ لفظ ذرا مشکل ہو گئے اور وہ لمبی حدیث ہے، وقت بھی نہیں ہے، اس کی 1-2 باتیں۔ اگر کبھی کسی نوجوان نے اپنی جوانی میں، اگر کوئی خاص طور پر کوئی نوجوان ذرا ہینڈسم پرسنالٹی کا ہے، حقیقت میں ہینڈسم پرسنالٹی کا ہے، یہ جو یہ فیس بک پر اور چیٹنگ کی ویب سائٹ پہ جو اپنی تصویریں لگائی جاتی ہیں فوٹو شاپ والی، وہ نہیں، واقعا تو بہت زیادہ اس کے گناہ کرنے کے چانسز ہیں۔ اب اگر کوئی قیامت کے دن کہے گا کہ خدا بندہ میں کیا کرتا، خود عورتیں ہی اس طرح سے میرے طرف کھنچ کے آ رہی تھی، تو خدا کہے گا کیا تم یوسف نبی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو؟ کہ اپنی خوبصورتی کے اوپر کوئی گناہ کا ایکسکیوز بنا رہے؟
اور اگر کوئی بیماریوں اور غربت و فاقے کی وجہ سے حرام کے راستے پہ چلا گیا، یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بیماریاں اور غربت. کہے گا خدا بندہ کیا کروں، گھر میں فاقے ہو رہے تھے اس لیے مجھے یہ حرام کرنا پڑا. خدا کہے گا کیا ایوب سے بھی بڑا تمہارا امتحان لیا گیا اور اس سے بھی زیادہ بیمار ہوئے، ان کا سارا اثاثہ، مویشی، کھیت سب کچھ جل گیا. حتیٰ یہاں تک مشہور ہے عوام میں، اگرچہ غلط ہے، کہ ان کی بیوی کو قصائی کے سامنے اپنے بال کھولنا پڑے تاکہ گوشت کی 2 بوٹیاں ملے. تو کیا ان سے بھی زیادہ تھے کہ غربت کی وجہ سے حرام کر لیا؟ یہی ہوتا ہے نا آج کل. جی کیا کریں، خرچ پورا نہیں ہو رہا اس لیے حرام کے راستے پہ گئے. تو اب یہ روایت بہت لمبی ہے، لیکن اس کا سب کا لب لباب مختلف انبیاء کا نام لے کے مال حاصل کرنے کے بعد دولت کی وجہ سے جن کا دماغ خراب ہوتا، یا ڈالر کی چربی جن کی آنکھوں پہ چڑھتی ہے. تو اب یہ مال فتنہ. خدیجہ طاہرہ کی سیرت، ماں ہے ہماری، بیٹے میں کچھ تو ماں کے اثرات آنے چاہیے نا. اگر کوئی اثرات نہیں آ رہے ہیں اس کے اندر تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی ماں نہیں ہے. جملے کا مطلب کچھ اور ہے، کچھ آپ تک کسی اور انداز سے پہنچا، لیکن اب اس کو اسی طرح چھوڑ دیجئے. خدیجہ اپنا مال میرے لیے خرچ کیا، مال کا امتحان بہت بڑا ہے. اچھا اب یہاں رک کے میں 1-2 باتیں ذرا موضوع سے ہٹ کے کہہ دوں. بات بہت لمبی نہیں کرنا ہے مجھے، توقع بھی نہیں تھی کہ آہستہ آہستہ کر کے اتنے سارے مومنین آ جائیں گے، لیکن اب جو آ گئے ہیں وہ دل میں دعا استغاثہ پڑھنا نہ شروع کر دیں کہ خداوندہ کیا ہم نے کوئی غلطی کر دی آنے کے بعد. بہت چھوٹی بات ہے. نمبر 1، اب یہ مال کے حوالے سے یہ بات آ گئی لیکن موضوع سے ہٹ رہا ہوں. فطرہ، وہ پرانے زمانے کا جو سسٹم تھا نا، جب سویلائزیشن یا پری میچور تھی، یا جو کہ یہ پریمیٹیو تو نہیں ہے، توہین آمیز لفظ ہے، تب تو وہ فطرے کا نظام صحیح تھا کہ چاند رات کو فطرہ نکالے، غریب کو پہنچا دے تاکہ کل عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو. اب آج کل تو ایسا نہیں ہو سکتا. آج کل تو عید کی تیاریاں بہت پہلے سے ہوتی، اور خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے جن کو فطرہ اپنے وطن عموماً پہنچانا ہوتا، وہ فقہی مسئلہ اپنی جگہ کہ اگر آپ کے شہر میں حاجت مند ہے تو آپ فطرہ منتقل نہیں کر سکتے. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے شہر میں بھی اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہو اس میں سے کہہ سکتے ہیں کہ فطرہ اس میں سے دینا. ایک ہے یہاں سے بھجوانا، ایک ہے لیکن یہ مسائل کا تو موضوع فارمیٹ نہیں آج، ویسے ہی میں مجلس کا سسٹم بگاڑ چکا ہوں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ عین چاند رات کو لے جا کے کسی غریب کو دیں گے تو ٹھیک ہے، اس کے کام تو آئے گا، پیسہ کبھی بیکار نہیں جاتا، لیکن جو عید کی تیاریاں ہیں یہ اس کے اعتبار سے ایک طرح سے بیکار. اب یہ کہ ذرا وقت سے پہلے فطرہ اس کو پہنچے. تو اس میں آیت اللہ سیستانی کا مشہور مسئلہ ہے، لیکن عموماً یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے آخری جمعے کو اور آخری تاریخوں میں. جب پھر وہی آخری تاریخ آ گئی پھر تو مسئلہ بتانے کا اتنا فائدہ نہیں. کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ فطرہ آپ ان ایڈوانس رمضان میں کبھی بھی دے سکتے ہیں اور فطرے کی نیت سے دیں گے، اور پھر دوبارہ آپ کو کوئی نیت چینج کرنا یا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ 20 دن ہے ابھی آپ کے پاس رمضان. اگر آپ کو، بلکہ خود اگر آسٹریلیا میں بھی آپ کسی کو فطرہ دینا چاہیں تو عین چاند رات کو لے جا کے دیں، اتنا اس کے کام نہیں آئے گا. پیسہ بہرحال جیسا میں نے کہا ہے تو کام کی چیز. تو یہ وقت ہے کہ ابھی آپ اپنے فطرے کے نظام کو ابھی ٹھیک کر لیں، یعنی صحیح جگہ فطرہ پہنچا دیں، آپ بھی ذرا ہلکے پھلکے ہو جائیں. اور یہ ہے کہ جس غریب کو آپ دے رہے ہیں اس کو بھی اس وقت مدد ملے جب زیادہ اس کو ضرورت. رہبر آغا خامنائی کا مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہت ورس کم ورس ہوا تو یہ ہوا کہ وہ کہیں گے کہ رمضان میں فطرہ قرضے کی نیت سے دے دو. $50 فطرہ آپ کا بنا، مثلا 5 آدمی 6 آدمی ہیں، $50 دے دو غریب کو قرضہ، اور پھر جب چاند رات آئے یا عید کی نماز سے پہلے نیت کر لو کہ وہ قرضے کو میں فطرہ بنا رہا ہوں. یہ سب سے احتیاط والا مسئلہ ہے. لیکن آغا سیستانی کا تو مجھے معلوم ہے، اور آغا خوئی کا بھی، کہ یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، فطرہ ان ایڈوانس رمضان میں دیا جا سکتا. تو میں نے کہا آپ کو یاد دلا دوں تاکہ آپ ابھی ہی اس ذمہ داری سے فارغ بھی ہو جائیں، ایک واجب بھی آپ کا ادا ہو جائے، غریب کو بھی مدد مل جائے. یہ ہے مال کا صحیح استعمال.
جناب خدیجہ کو اللہ نے کتنا مال دیا، وہ مال فتنہ ہے لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اس میں ایک جملے کی وضاحت میں کر رہا ہوں جو میں نے اپنی پچھلی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، بھائی مال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور جو موضوع ابھی میں نے مجلس کے شروع میں چھیڑا تھا اور نامکمل رہ گیا موت کے حوالے سے، یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ بہت سارے ہمارے یہاں لوگ، اچھا دیکھیں مال کی احتیاط سنیے، شاید اسی پہ مجھے بات ختم کرنا پڑے، یعنی پھر فوراً حضرت خدیجہ پہ واپس آنا پڑے۔ ہمارے اہم ترین مجتہدین میں سے ایک آیت اللہ العظمیٰ آغا احمد خونساری، یہ اس بیچ کے مرجع ہیں جس میں آغا خوئی تھے، جس میں امام خمینی تھے، یہ امام خمینی سے 10 سال بڑے تھے۔ آغا گلپائگانی تھے، آغا عراقی تھے، یہ آج کے جو مراجع ہیں سے جسٹ بیفور کا زمانہ، 1985 میں ان کا انتقال ہوا ہے، بہت پرانے بھی نہیں، آدھا مجمع تو مجھے 85 سے پہلے والا نظر آ رہا، یعنی پہلے سے مطلب پیدا ہو چکے تھے، اور سینئر تھے 10 سال، جب تک آغا خمینی انقلاب سے پہلے ایران میں رہے، مدرسہ فیضیہ میں یہ نماز جماعت پڑھاتے تھے اور آغا خمینی ان کے پیچھے نماز جماعت پڑھتے تھے، اور پھر یہ تہران شفٹ ہو گئے۔ تہران ایران کا ایک بہت ہی پرابلمیٹک شہر تھا انقلاب سے پہلے، بڑے شہر، کیپٹل، جہاں خوش شاہ رہتا ہو، دنیا بھر کی خرابیاں وہاں پہ آ ہی جاتی ہیں، تو یہ وہاں پہ تھے۔ ایک بار امام خمینی کے پاس ایک مرنے والے کی وصیت آئی کہ ایک پراپرٹی میری تہران میں ہے، جو تہران کا سب سے بڑا عالم و مرجع، میں چاہتا ہوں وہ اس کو تقسیم کرے، تو میں ذمہ داری آپ کو دیتا ہوں۔ امام خمینی نے آغا احمد خونساری کو کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ میری نگاہ میں اس وقت تمام علماء میں آپ سے زیادہ علم میں کوئی نہیں ہے، اور بہت بڑے مرجع تھے یہ۔ اب انفارچونیٹلی ان کو زمانہ مل گیا آغا خوئی اور آغا خمینی کا، اتنے عظیم مراجع کہ جس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان میں آغا احمد خونساری کا نام نہیں آیا، اور بڑے متقی تھے۔ میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا، میں شیخ بہائی کا واقعہ بتاؤں، اب تو 400 سال پہلے تو لوگ ہوتے تھے اتنے متقی، اور میں مقدس سر بیلی کا واقعہ بتاؤں، آپ کا 200 سال پہلے تو تھا، آج 21 سینچری میں کہاں، یہ 85 بہت پرانی بات نہیں۔ اور وہی بات کہ ہمارا مرجع جو کہتا ہے اس سے زیادہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ ایک بہت بڑی ان کی سرجری ہوئی تھی، اصل واقعہ یہ نہیں، اصل واقعہ تو اس کے بعد بہت چھوٹا سا، بہت بڑی سرجری ہوئی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اتنی بڑی سرجری ہے کہ آپ کو اینستھیسیا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں لوں گا اینستھیسیا۔ کیا یہ برداشت نہیں کر سکیں گے آپ یہ تکلیف؟ 500 1000 سال 2000 سال پہلے رسو کے زمانے میں شاید چل جائے، آج کے زمانے جبکہ ساری چیزیں موجود ہیں، کہا نہیں اینستھیسیا نہیں لوں گا۔ کہا کوئی نجاست طہارت کا مسئلہ؟ کہا نہیں وہ نہیں، پاکیزگی کا مسئلہ؟ کہا وہ نہیں، حرام حلال وہ نہیں۔ کہا کہ میرا یہ فتویٰ کہ جس کی تقلید کرو اسے بالغ ہونا ہے، عاقل ہونا ہے، پاگل پنے کے عالم میں نہ ہو اور بے ہوشی کے عالم میں نہ ہو، بے ہوش آدمی کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ تو اگر میں اینستھیسیا لے لوں گا تو جتنی دیر میں غشی میں رہوں گا اور بے ہوشی میں، اتنی دیر جو میرے مقلد، اور بہت زیادہ ان کے مقلد، ان کے اعمال کا کیا ہوگا؟ اعمال کو بچانے کے لیے میں یہ تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں کہ میں ہوش میں ہوں اور میرا جسم کاٹ دو۔ یہ آسان بات نہیں ہے، ایک دانت نکلوا کے دیکھ لیجئے بغیر اینستھیسیا کے۔ خیر، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے مقدس کہ یہ نہیں کہ فتویٰ دے دیا اور خود ہر عیش و آرام، تکلیف برداشت۔ آغا گلپائگانی ایک بہت مشہور مرجع ہیں، ان کے داماد آغا محقق نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا کہ تہران میں ایک سڑک کے اوپر کوئی وقف پراپرٹی تھی، کوئی مسجد ہوگی، امام باڑہ ہوگا، کچھ لوگوں نے فراڈ کرتے ہوئے، جیسے آج کل وسیم رضوی کا نام بہت آ رہا ہے، لیکن یہ بھی میں نے سنا ہے کہ الیکشن جیت بھی گئے۔ خیر، تو اب یہ تھا کہ وہ فراڈ کرتے ہوئے پراپرٹی میں قبضہ کر لیا، اس کو توڑ دیا۔ آغا احمد خونساری اس کے قریب سے نہیں گزرتے، پراپرٹی نہیں، اس کے قریب۔ کہا کیوں؟
کہا جب میں گزرتا ہوں اور ہوا چلتی ہے تو یہاں کی مٹی اڑ کر میری عبا اور قبا پہ آتی ہے، یہ وقف چیز ہے، اس کی مٹی بھی اگر میرے جسم پہ لگے تو یہ میرے فتوے میں حرام۔ یہ مٹی کی بات ہو رہی ہے، ڈالر اور پاؤنڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، درہم و دینار کی بات نہیں ہو رہی ہے، پراپرٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس سڑک پہ نہیں چلتے تھے کہ ہوا چلتی رہتی اور مٹی آتی ہے میرے بدن پہ۔ ٹھیک ہے، باقی مراجع اس مسئلے میں اتنا سخت نہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کچھ اہمیت ہے دوسرے کے مال کی۔ اسی میں ایک آخری بات عرض کر کے، یہ آخری کب تک رہے گا اس کو چھوڑ دیجئے، اس بات کو میں آگے مکمل کروں گا مولا کی سیرت میں، لیکن ایک چھوٹی سی بات، ایک بہت زیادہ کمپلین کراچی میں ہوتی تھی، یہاں تو میلبرن میں ابھی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہ جو لوگ کربلا سے کفن لاتے تھے، وہ کفن بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو ہم کفن کے عادی ہے نا اس کے مقابلے میں کربلا کا کفن بہت چھوٹا ہوتا، تو بعض لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، دیکھیے ہم لوگ تو اتنا اچھا کفن اپنے مرنے والوں کو دیتے، کربلا کے کفن کیا معلوم ہی نہیں لوگوں کو، اس لیے مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے آپ یاد ہوگا اشارہ کیا، مرنے والا جب مر جائے گا اس کی پراپرٹی کے مالک اس کے وارث ہوں گے، جتنا واجب کفن ہے وہ تو اس کے مال سے نکلے گا، واجب سے زیادہ والی مقدار اس کے مال سے نہیں نکل سکتی، سوائے اس کے کہ آقا سیستانی نے تھوڑی گنجائش دی۔ کتنی مقدار؟ جو اصل فتویٰ ہے مراجع کا، آقا سیستانی نے تھوڑا سا اختلاف، 4 انچ زیادہ کفن کی چادر ہونی چاہیے، ثواب ہے۔ باقی مراجع کہتے ہیں یہ ثواب ہے اگر مرنے والا وصیت کر گیا، ورنہ اس کے کفن میں آپ یہ 4 انچ جو آپ زیادہ چادر لے رہے ہیں یہ وارثوں کا حق ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اور آقا سیستانی کے فتوے میں بھی مرنے والے کے کفن میں امامہ یا عورت کے کفن میں سینہ بند یا وہ ران پیچ، یہ سب کی اجازت نہیں ملتی ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے، میں فتویٰ ابھی نہیں دے رہا ہوں، عمل نہ کیجئے، ایک مال کے حوالے سے احتیاط، ہم دوسروں کے حق میں احتیاط نہیں کرتے۔ خدیجہ طاہرہ اس کا نام ہے جس نے اپنا سارا مال پیغمبر کے نام پہ قربان کر دیا، سنا آپ نے بہت، لیکن بہت زیادہ سنا ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ ابھی 4 مہینے پہلے میری مجالس کا مذاق اڑایا گیا اسی میلبرن کے ممبر پر کہ ہوتا کیا ان کی مجلس میں، کچھ وضاحتیں، کچھ غلط فہمیاں، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں، اللہ خیص اللہ، وہ 2 چیزیں بھول گئے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اور ان کی مجلس میں ہوتا کیا، خواب ہوتے ہیں اور عذاب ہوتا، یہ بھی بڑھا لینا، جب چارج شیٹ ہو تو کمپلیٹ چارج شیٹ ہونا چاہیے نا، آدھی کیا۔ جناب خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے آج میں 3 خواب پڑھنا چاہتا ہوں اور اس پر مجلس ختم ہو رہی ہے۔ ایک خواب کا تعلق خود خدیجہ سے، کیونکہ اس خواب کے ذریعے سے خدیجہ طاہرہ نے اسلام میں ایک ایسی سنت قائم کی ہے جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، جو اسلام کا اپنا ایک نیچر ہے نا اس کے خلاف ہے، مگر خدیجہ طاہرہ نے یہ طریقہ اختیار کیا، اللہ نے کہا اسلام کا سارا نیچر اپنی جگہ، خدیجہ کی سنت زیادہ اہم ہے۔ وہ کیا؟ خدیجہ طاہرہ شادی کے قابل ہو گئی۔ اب وہ تو روایتیں آج کل ہمارے علماء آج کل کیا پہلے بھی نہیں مانتے تھے، جو عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ خدیجہ بیوہ تھی، پہلے 2 شادیاں ہو گئی تھیں، عمر میں پیغمبر سے 15 سال بڑی تھی، سب غلط۔ ہاں 3 سال بڑی تھی، جس سے اسلام میں یہ بھی ایک آیا کہ شوہر اور بیوی کی عمروں میں اگر فرق ہو، بیوی تھوڑی بڑی ہو لیکن اچھی ہو، وہ اچھی بیوی اس کمسن بیوی سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ جس کے دماغ ہی نہیں مل رہا، جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو لیڈی ڈائنا سمجھ رہی ہے، تو خیر وہ پھر ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن صرف 3 سال کا فرق تھا، کوئی اس سے پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن 28 سال بہت زیادہ ایج ہوتی، لیکن اتنی ایج کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ رشتے آ رہے ہیں، بھئی جہاں جتنی دولت جب ہو کسی عورت کے پاس تو کیسے اس کے رشتے نہیں آئیں گے، ایک سے ایک آ رہے ہیں، ابو جہل کا نام بھی، ابو لہب کا نام بھی، خدیجہ ہر رشتے کو ٹھکرا رہی۔ بی بی سی نے ابھی 4 مہینے پہلے جناب خدیجہ طاہرہ پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ وہاں براڈ کاسٹ بھی ہوا تھا اور ان کی ویب سائٹ پر بھی، 1400 سال پہلے اتنی ذہین اور ایسی بزنس والی عورت، آج کل ہے نا کہ بزنس میں جو عورتیں آ رہی ہیں پھر ان کے لسٹیں بنتی ہیں، وہ کون سا فوربس میگزین ہے یہ اور وہ، 1400 سال پہلے خدیجہ طاہرہ کی ذہانت اور تجارت کو دیکھ کر، یہ الگ بات ہے کہ بی بی سی قصیدہ پڑھ رہا ہے، ہمارے ممبروں سے خدیجہ طاہرہ کی خرابیاں نکالی جا رہی ہیں،
ایک صاحب اٹھتے ہیں کہتے ہیں کیا خدیجہ تم نے لگا رکھا, کوئی دولت نہیں تھی. مکہ تو تھا ہی سب فقیروں کا شہر, تھوڑی سی زیادہ ان کے پاس دولت تھی. یہ کہہ دینا کہ اتنی دولت مند ہے, بالکل جھوٹ ہے. ایک دوسرے صاحب, وہ بھی بہت مشہور ہے میلبرن کے مومنین میں, میلبرن میں نہیں ہے, مشہور, کہا کہ یہ کیا اوٹ پٹانگ بات ہے کہ خدیجہ طاہرہ کے پاس 80,000 اونٹ تھے. یہ بحر الانوار میں روایت موجود ہے اور بھی کئی کتابوں میں. 80,000 اونٹ تھے خدیجہ طاہرہ کے. 80,000 اونٹ کیا مطلب؟ ایک اونٹ یعنی ایک کنٹینر. 80,000 کنٹینر. کہا کہ جی وہ مجھے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان ملے, وہ صاحب کہہ رہے ہیں ممبر پہ, انہوں نے کہا مولانا کیا نانسنس بات ہے, میں آرمی میں کام کرتا ہوں, ہمارے پاس 10 اونٹ ہوتے ہیں, کیونکہ راجستھان کی طرف سے جو انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے وہاں اونٹ ہی کام آتے ہیں, تو ہے ہمارے پاس اونٹ. 10 اونٹ جو ہے ان کو رکھنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 10 اونٹ کتنی جگہ گھیرتے ہیں؟ 80,000 اونٹ کہاں رکھتی ہوں گے خدیجہ طاہرہ؟ اور یہ اپنا مومن کہہ رہا ہے, کوئی دشمن خدیجہ نہیں کہہ رہا ممبر سے. معلوم ہی نہیں ان کو کہ 80,000 اونٹ خدیجہ طاہرہ کے کسی ایک گھر میں نہیں بندے تھے. یہ تو آپ نے اپنی طرف تصور کر لیا. تاریخ میں یہ لکھا ہے اس کے آگے 80,000 اونٹ تھے جو ہر وقت سامان تجارت لانے لے جانے میں لگے تھے. ایک یمن کے راستے میں تھے, شام کے راستے میں تھے, مصر کے راستے میں تھے, حبشہ کے راستے میں تھے, بحرین کے راستے میں تھے. جتنے اس زمانے کے ٹریڈ روٹس تھے سب پہ خدیجہ کے قافلے چلتے تھے. یہ ساری ڈیٹیل ہے تاریخ میں. اور یہ اونٹ 10 اونٹ 15 اونٹ آپ لا کے الاسر یا پنجتن سینٹر یا کہیں اور باندھ دیجئے, واقعاً آپ کو لگے گا. تو 15 اونٹ تو پوری جگہ گھیر لیں, لیکن صحرا میں اونٹ کو لے جا کے رکھیے. میں کراچی میں رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ محفل جعفری میں تقریر کرتا تھا. رات کے 11 بجے شروع ہوتی تھی, بلکہ 12 بجے, 1:30 بجے ختم ہوتی تھی رات کے, اور شب جمعہ 3:30 بجے. تو میں تو اس ماحول کا عادی ہوں. یہاں تو میں جب 50 منٹ, ابھی 50 منٹ ہوئے ہیں شاید, اور مجمع کو دیکھ رہا ہوں بے چین, تو مجھے تو وہی محفل جعفری یاد آئے گا. محفل جعفری کھارادر میں ہے, ممبر کے پیچھے کھڑکی تھی, کھڑکی سے جھانکیے سامنے وزیر مینشن ہے جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ پلیس, وہ صاف نظر آتا تھا. اور اس سڑک کے اوپر رات کے وقت سارے اونٹ باندھے جاتے تھے. میں اکثر کہتا تھا کہ مجھے تو ممبر پہ بیٹھ کے جنگ جمل کا مزہ آ رہا ہے, اتنے سارے اونٹ نظر آتے تھے. تو میں نے دیکھے اونٹ, لیکن اس سڑک کے اوپر جب محفل جعفری والے ایک مومن نظر آ رہے ہیں مجھے, اس سڑک کے اوپر 10 اونٹ, لگتا ہے پوری سڑک بھر گئی. اور مکے میں جب ہم لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے, تو آپ کو پتا ہے نا مکے کے اندر وہ کولڈ اسپاٹ جو ہوتے ہیں نا, ریفریشمنٹ کارنر, وہاں اونٹوں کا ہے, کیونکہ سنت ہے مسلمانوں کے یہاں اونٹنی کا دودھ پینا. انڈونیشیا کے قافلے آتے ہیں 500 کے, وہ سب شہر کے باہر جاتے ہیں جہاں اونٹنیاں بڑی تعداد میں ٹہل رہی ہیں, اس کا دودھ نکال کے ان کو دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ وہ فالودے کے لیے جا رہے ہیں اور ملک شیک کے لیے جا رہے ہیں, 500 اونٹ نظر سامنے ہے, خالی نظر ہی نہیں آتا صحرا میں اونٹ. سڑک کے اوپر آپ کو 10 اونٹ ایسا لگے پوری سڑک بھر گئی. صحرا اللہ نے ایسا بنایا, اونٹ کا کلر 500 اونٹ پتہ ہی نہیں چلتے. میں نے کہا کاش ان صاحب کو میں اپنے ساتھ لے جاتا اور ایک بار یہ اونٹنی کا دودھ بھی پلا دیتا اور یہ اونٹنیاں بھی دکھا دیتا. اسے کہیے ہماری فقہ میں اونٹنی کا دودھ پینے سے کوئی رشتہ نہیں بنتا. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اونٹنی کا دودھ پینے سے اونٹنی سے رشتہ بن جاتا ہے, وہ تمہاری بہن ہو جائے گی یا ماں ہو جائے گی. خیر اس کا وقت نہیں ہے میرے پاس فضول باتوں. 80,000 اونٹ خدیجہ طاہرہ کا سامان تجارت. جب میں اپنے لوگوں کو اپنے ممبر سے خدیجہ طاہرہ کی شان میں اس حوالے سے گستاخی کرتے سنتا ہوں کہ انہوں نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں ہے جس پہ وہ کامنٹ کر رہے ہیں, دیکھی ہی نہیں ہے, کامنٹ کر رہے ہیں. تو خدیجہ طاہرہ ایک سے ایک رشتہ آ رہا, دل نہیں مانتا, کسی پہ راضی نہیں. ایک دن ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی. دلچسپ واقعہ, اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تو زیادہ مزہ آئے گا, سنا تب بھی کوئی حرج نہیں. ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی. ورقہ ابن نوفل ہماری روایتوں میں ہے خدیجہ طاہرہ کے چچا تھے, اور عام تاریخوں میں ہے کہ چچا کے بیٹے تھے, فرسٹ کزن, لیکن خیر ہمارے ہاں چچا. اور یہ اسلام سے پہلے سے ہی اہل کتاب میں تھے, بت پرست نہیں تھے, بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, اور بہت بڑے عالم تھے اپنے مذہب کے. اور جانے کے بعد کہا کہ چچا 28 سال کی عمر اس زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ, بلکہ شاید آج بھی زیادہ ہو, لڑکی.
میری عمر گزری جا رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا میں کس سے شادی کروں. ورقہ نے کہا کہ کیا کوئی رشتہ نہیں آ رہا؟ آپ کو پتا ہے ایک سے ایک رشتے آ رہے ہیں, میرا دل کسی رشتے پہ نہیں ٹھک رہا. کوئی طریقہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ کس سے میری شادی مناسب رہے گی؟ کہا بیٹی خدیجہ میرے پاس ایک خاص کتاب ہے تعویذ اور دعاؤں کی, یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں لکھی گئی اور پھر یہ منتقل ہو کے مجھ تک آئی. یہ کتاب وہ نہیں ہے جو باپ بیٹے کو دیتا ہے, یہ کتاب وہ ہے جو استاد اپنے شاگرد کو دیتا جو اہل نظر آئے. یہ بہت مخصوص لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور اس میں خاص کچھ طلسم ہے, عملیات ہیں, تعویذ ہیں, دعائیں. میں اس میں سے خاص عمل ہے, ایک دعا ہے, وہ پانی پہ پڑھوں گا, اس پانی سے تم آج غسل کرنا, اور پھر میں ایک پرچے کے اوپر ایک تعویذ لکھوں گا اس کتاب سے, اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو جانا. آ جانا میرے پاس شام کو. اور شام کو گئی تو پانی تیار تھا. یہ ساری چیزیں جو آج کل ہے نا, ورقہ ابن نوفل حضرت موسیٰ کے زمانے کی کتاب ہے, اس سے خاص کوئی دعا نکالی تھی, ایک پانی میں پڑھی تھی. جناب خدیجہ وہ پانی لے کے اپنے گھر میں آئے, غسل کیا اور وہ ایک پرچہ دیا اور کہا کہ اس پر وہ خاص تعویذ ہے, اس کے ساتھ میں نے موسیٰ کی تورات اور داؤد کی زبور, اس کی کچھ خاص آیتیں لکھی, اسے بس تہہ کر کے اپنے سر کے نیچے رکھ لینا, صبح آ کے مجھے بتانا. جناب خدیجہ نے وہ تعویذ اپنے سر کے نیچے رکھا, سو رہی ہیں کہ آدھی رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر سے کوئی انتہائی خوبصورت جوان باہر آئے, اور پورا آدھے صفحے کا بیان ہے کتنا خوبصورت تھا, کیا شکل و صورت تھی. وہ باہر آیا گھوڑے پہ سوار, جناب خدیجہ طاہرہ کے گھر میں داخل ہوا, خدیجہ طاہرہ کے قریب بیٹھا اور خدیجہ طاہرہ کی آنکھ کھل گئی. اب نیند نہیں آ رہی, خدیجہ طاہرہ کو نیند نہیں آ رہی ہے, کسی طرح جلدی سے رات ختم. صبح سویرے فوراً اپنے چچا کے پاس گئی. ورقہ نے دیکھا, کہا کہ ہاں خدیجہ کیا خبر لے کے آئی, وہ تعویذ سے کوئی فائدہ ہوا؟ کہا کہ میں نے تعویذ میں یہ منظر دیکھا. کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ جو حضرت ابو طالب, حضرت تو میں کہہ رہا ہوں, ابو طالب کے گھر سے جو نوجوان باہر نکلا وہ کون تھا؟ متوجو بتاج الکرامہ وشفیع یوم القیامہ سید العرب والعجم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم. پتا ہے کون؟ یہ وہ ہے جسے اللہ نے کرامت کا تاج پہنایا ہے. الشفیع یوم القیامہ, قیامت کے دن ہر گناہگار کی شفاعت کرنے والا قرار دیا. سید العرب ہے, عرب اور عجم کا سردار, ہاشم کا پر پوتا, عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا, اور اس کا نام محمد ہے. یہ کہاں دروازے پہ نوکنگ ہوئی. خدیجہ گئی تو کنیز کھڑی تھی, کہا کہ ابو طالب کا پیغام آیا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کا انتظار گھر پہ ہو رہا ہے. جناب خدیجہ طاہرہ گھر آئیں, ابو طالب آئے, اکیلے نہیں آئے, رسول کو لے کے آئے. اور پھر وہ لمبا واقعہ کہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھتیجا تجارت میں تمہارا پارٹنر بنے, نوکر نہیں. رسول خدا جناب خدیجہ کے نوکر بن کے مالک تجارت لے کے نہیں گئے تھے. مضاربہ یعنی ایک آدمی انویسٹ کرتا ہے, دوسرا آدمی محنت کرتا ہے, سلیپنگ پارٹنر اور وہ جو فیلڈ میں کام کرتا. اچھا, جس وقت یہ بات طے ہو رہی تھی پیغمبر خود نہیں تھے وہاں پہ. خدیجہ نے کہا کہ اے ابو طالب میں آپ کا احترام کرتی ہوں, لیکن میں صاحب معاملہ سے خود سننا چاہتی ہوں. حضرت ابو طالب نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ بلا, نہیں اپنے چھوٹے بھائی عباس سے کہا, عباس جاؤ بلا کے لاؤ. بلا کے لائے پیغمبر. بڑے دلچسپ واقعات ہیں, میں نے شاید شروع میں کچھ غیر متعلقہ باتیں کر کے تھوڑی زیادتی کر دی, بس میں اختتام پہ آ رہا ہوں. پیغمبر کو لے کے آ رہے ہیں اور جناب خدیجہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں, ابو طالب سامنے ہیں, بیچ میں پردہ ہے. ایک دم جناب خدیجہ اپنے غلام پہ ناراض ہو. کہا تمہیں پتا ہے صبح کا وقت ہے, ابھی بھی صبح خواب دیکھ کے گئی تھی نا, آئیے سورج بلند ہو رہا, پورا کمرہ جو ہے وہ روشنی سے جگمگا اٹھا, کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت پردے ڈالے جاتے ہیں. یہ تم نے آج کیسے پردے ڈالے کہ اتنی روشنی کمرے میں آ رہی. خدیجہ کا غلام میسرہ, اس کا نام ہے, گھبرا گیا. کہا مالکن میں نے وہی کام کیا جو روز کرتا ہوں, اور روشنی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی.
کہ ایک دم سے میسرہ کی نگاہ پڑی, کہا کہ یہ سورج کی روشنی نہیں ہے, دیکھیں سامنے سے جو نوجوان آ رہا یہ اس کے چہرے کا نور ہے کہ جو اتنا زیادہ ہے کہ سورج کی روشنی اس کے نیچے اس کے سامنے مان پڑی جا رہی. پھر پیغمبر آئے, درود بھیجے محمد والے محمد. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے نا کہ میں نے کہا اس پہ ایک سنت قائم ہوئی ہے, اس کو پورا کر دوں. باقی 2 خواب کسی اور موقع پہ. پیغمبر تشریف لائے, پھر دونوں میں آمنے سامنے بات ہوئی, لیکن جناب خدیجہ طاہرہ کے اس غلام کو میسرہ, جو بعد میں پیغمبر کا تو ایسا عقیدت مند بنا, لیکن ابھی یہ پسند نہیں آیا کہ اتنے بڑے بڑے مکے کے سردار چھوڑ کر خدیجہ پارٹنرشپ کر رہی ہیں بظاہر ایک ایسے انسان سے جو بہت ہی غریب. لیکن اب مالکن کے سامنے کیا بولے؟ پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک میں تیار ہوں, اور ابھی تیار ہوں, سامان تجارت دیجئے, مجھے ضروری چیزیں مہیا کریں. خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا کہ بہت دور ان کو جانا, ان کے لیے ایک اچھا اونٹ لے کر آؤ. اچھا, اب سب سے شریر, سب سے بدماش, اب میں کیا لفظ استعمال کروں, سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا جو اونٹ تھا خدیجہ کے یہاں, اس میں کوئی نہیں بیٹھتا. اونٹ جب پاگل پنے کا اس پہ دورہ پڑتا ہے اور غصے میں آ جائے تو انسان کو مار دینا تو اس کے لیے مچھر مار دینے کے برابر ہے. پاگل اونٹ جو ہے نا, اس کا سامنا انسان نہیں کر سکتا. تو ایک ایسا اونٹ تھا جناب خدیجہ کے اونٹوں میں, کوئی جاتا ہی نہیں تھا. میسرہ اسی کو پکڑ کے لے آئے. ابھی وہ قریب آ رہا ہے, اس کی شکل, اس کی جو بانچیں چری ہے, دانت نکلے ہیں, اس کی جو ہیبتناک شکل ہے, حضرت عباس جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی میسرہ سے گھبرا کے کہنے لگے اس سے زیادہ شریف اونٹ تمہیں کوئی نظر نہیں آیا تھا, کہ کس کو لے کر آ رہے ہو؟ پیغمبر نے کہا کہ چچا عباس کچھ نہ بولی, لانے دیجئے اس کو جو لا رہا. اب وہ جو لے کے آیا اس اونٹ کو, اور وہ اونٹ جو تھا اس کے منہ سے کف جاری ہے اور اس کی بانچیں کھلی ہے اور دانت نکلے ہیں. ادھر پیغمبر کو دیکھا, ادھر اپنا سر پیغمبر کے پیروں پہ رکھ دیا اور اس طرح پیر بچھا کے بیٹھ گیا کہ پیغمبر کے قدموں میں بچھ گیا. پیغمبر اس اونٹ کو دیکھ کے اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جملہ اور کہا کہ اب میں جا رہا ہوں تو, بلکہ پیغمبر نے نہیں کہا, خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ اب آپ میرے پارٹنر بن کے جا رہے ہیں. بزنس میٹنگوں میں کبھی گئے ہیں آپ؟ وہاں پہ آپ کو ایک اچھا بزنس سوٹ پہن کے جانا پڑتا ہے نا. جس کمپنی کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کی عزت کا مسئلہ. جناب خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ اب آپ میرے بزنس پارٹنر بن کے جا رہے ہیں, اور وہاں جائیں گے جن سے میری آلریڈی میرا بزنس ہو رہا, تو اچھے لباس میں جائیے, یہ سیدھا سادہ لباس نہیں. پیغمبر مسکرائے, کہا اچھا ٹھیک, جو لباس آپ چاہتی ہیں, جیسے ہم کمپنی میں کہیں کمپنی والے سے کہ جیسا یونیفارم تم چاہتے ہو بتا دو یا تم دے دو. جناب خدیجہ نے اپنے گھر کے اندر سے کچھ قیمتی 2 جوڑے یا 3 جوڑے منگوائے, بڑے قیمتی. یہاں مسئلہ قیمتی کا نہیں, مسئلہ اس کے بعد کا ہے. اور وہ پیغمبر کو دیا کہ پہن لیجئے گا اس کو, بلکہ ابھی میرے گھر میں ہی پہن کے دکھائیے. لیکن دیا دے کے کہا کہ اچھا واپس کیجئے. واپس کیوں کریں؟ کہا کہ یہ جو لباس ہے نا, یہ ذرا سائز میں بہت بڑے, تو میں خود بھی جانتی ہوں یہ سینہ پرونا ملکہ ہے, لیکن یہ چیزیں جانتی تھی, میں اس کو کاٹ کر آپ کے سائز کا کر رہی. اب یہ آج کل کے طرح کے لباس پہلے نہیں ہوتے تھے کہ اب آپ کہیں گے کہ وہ کم از کم 3 دفعہ تو ٹرائی ہونا چاہیے یا 2 دفعہ, تو یہ سب تو نہیں. کہا میں اس کو ٹھیک کرتی. پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا کا کوئی بھی لباس ہو, اگر میرے قد سے چھوٹا ہے میرے جسم پہ آ کے اس کے مطابق ہو جائے گا, میرے قد سے بڑا ہے تو خود ہی گھٹ کر میرے جسم کے مطابق ہو جائے گا. اور یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ کہہ کر وہ جو عربوں کا آپ نے دیکھا ہوگا بڑا سا کرتا ہوتا ہے جو میں بھی پہنے ہوئے ہوں, وہ تو لباس کے اوپر ہی آ سکتا ہے. پیغمبر نے پہنا وہ کرتا, اور وہ کرتا خود بخود پیغمبر کی فٹنگ کے مطابق ہوتا چلا گیا. خدیجہ طاہرہ کو ایک یہودی عالم نے پہلے سے بتایا تھا کہ جو آخری رسول آئے گا اس کی یہ خاصیت ہے. اب آپ یاد کیجئے ایک حدیث, میں نے یہاں تو نہیں پڑھی ہے لیکن ابھی اسی سال ایام ازا کا پہلا عشرہ اٹلانٹا میں پڑھا تھا. امام زمانہ کے حالات, آخری امام کے بارے میں بھی یہی روایت کہ آخری امام کی خصوصیت یہ کہ جو لباس پہنیں گے اور جو زیرہ بختر پہنیں گے وہ خود بخود ان کے جسم کے مطابق ہوگی, حتیٰ یہ کہ حضرت داؤد کا لباس ان کے سامنے لایا جائے گا.
حضرت داؤد قد میں کم تھے. مشہور ہے نا داؤد اور گولت, وہ جو ان کے سامنے وہ 8 فٹ کا پہلوان آیا تھا اور ان کا قد کم تھا. وہ خود بخود امام زمانہ کے قد کے حساب سے ہوگا. یہ آخری رسول کا بھی معجزہ اور یہ آخری امام کا بھی معجزہ ہے. آخری امام کے حالات انشاءاللہ پھر کسی موقع پر پیغمبر کا یہ لباس فٹ آ گئے. خاندان اہل بیت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. ابو طالب تو اپنے گھر میں دیکھتے ہی رہتے تھے. خدیجہ طاہرہ تو جان بوجھ کر امتحان لینے کے لیے یہ لباس منگوایا تھا. دل کو اطمینان ہو گیا. پیغمبر گئے, بہت مختصر کر رہا ہوں, گئے تجارت کر کے واپس آئے. اور میرے آخری جملے, جب واپس آئے تو ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سے شادی کروں اور میں اپنا نکاح خود آپ سے کر رہی. اچھا, عرب میں آج بھی یہ رواج ہے. آپ لوگ شادی کے حوالے سے کب پاگل ہو جاتے ہیں؟ جب بیٹیاں ہوں ان کے جہیز کا انتظام کرتے کرتے آدمی بوڑھا ہو جاتا. عربوں میں الٹا, اور وہاں پہ لڑکے والے بوڑھے ہو جاتے ہیں دلہن کے مہر کا انتظام کرتے کرتے. وہ مہر جو ہے نا ایک پریسٹیجیس چیز ہوتی ہے. اگر کسی لڑکی کا مہر کم ہے تو اس کی توہین ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کمی اور خرابی ہے, اور وہ لڑکے کو مہر دینا پڑتا. دینا تو ہمارے یہاں بھی پڑتا ہے, لیکن کون دیتا دلاتا؟ 32 روپے 8 آنے تو مہر ہوتا ہے, 8 آنے تو ویسے ہی پکڑا دیتے ہیں, 32 روپے کون دے گا. لیکن عرب میں آج بھی سب سے بڑا مسئلہ عربوں کا ہے. سعودی حکومت کا پورا فنڈ ہے, دبئی حکومت کا پورا فنڈ ہے, لڑکوں کو وہ رقم دینا جس سے وہ اپنی بیویوں کا مہر دیں. بیویاں بھی عاجز ہیں, ہمیں نہیں چاہیے اتنا بڑا مہر, لیکن اگر ہم کم مہر پہ شادی کریں گے پورے خاندان میں تھوتو ہوگی, نہ کٹ جائے گی. تو یہ عربوں کا پرانا رواج ہے. جناب خدیجہ نے کہا میں خود اپنا نکاح آپ سے کر رہی. اور اب یہ پیغمبر واپس آئے, ابو جہل ابو لہب سب برابر رہتے, وہ بھی آ گئے تھے. کہا کہ اے خدیجہ مگر تم شادی کر رہی ہے کروڑ پتی نہیں, ارب پتی نہیں, کھرب پتی, اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کھانے کو, یہ تمہارا مہر کہاں سے دے گا؟ خدیجہ نے کہا اپنا مہر میں اپنی رقم سے اس کو دوں گی, میری رقم سے ہی میرا مہر ادا کرے. ایک مرتبہ ابو جہل ابو لہب لگا کے ہنسنے لگے, کہنے لگے ایسا بھی کبھی دیکھا ہے بیویاں اپنا مہر اپنے شوہروں کو دے؟ بھلا یہ ہوتا ہے؟ جناب خدیجہ نے کہا اگر تجھ جیسے شوہر ہو تو کسی بیوی کو مہر نہیں دینا چاہیے, لیکن محمد جیسا شوہر ہو تو اس کے اوپر تو اپنے حق کو قربان کر دینا چاہیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, تاریخی جملہ ہے جناب خدیجہ کا, تجھ جیسا شوہر, محمد جیسا شوہر. ابھی پیغمبر کے اعلان رسالت کو 15 سال باقی ہیں, یہ اسلام سے 15 سال پہلے کی بات. اب اس کے بعد اسلام میں ہر جگہ کیا حکم ہے؟ عورت میں شرم, عورت میں حیا. بہت ساری باتیں ہیں عورتوں کو نہیں کہنا. عورت کی شادی ہو رہی ہے, اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی, لیکن سکوت وہاں کا اقرار ہے. اسے پوچھا جائے گا, خاموش رہے گی, وہی اس کا اقرار ہے, اس کو مجبور نہ کرو کہ بولے. یہ اسلام کا مزاج ہے. ایک فیس بک کا مزاج ہے, ایک واٹس ایپ کا مزاج ہے, ایک وہ چیٹنگ کی ویب سائٹ کا مزاج ہے, ایک اسلام کا. جناب صرف اسلام میں نکاح واحد چیز. آپ سب کے نکاح تو ہوئے ہیں نا, جن کے نہیں ہوئے ان کو بھی اللہ جناب خدیجہ کے طفیل جلد از جلد اس ذمہ داری سے فارغ کرے. نکاح واحد چیز ہے کہ آغاز آج بھی لڑکی کی طرف سے ہوتا. جب نکاح ہوتا ہے نا, لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دے رہی ہے, لڑکا تو خالی قبلتو کہہ کے پھنستا ہے. خیر, وہ لڑکا تو خالی کہتا ہے میں نے قبول کیا. کہا یہ سنت خدیجہ ہے, کیونکہ خدیجہ نے اپنے نکاح کے موقع پر خود سے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. اگرچہ عورت کے حیا کے حوالے سے یہ عجیب بات لگی کہ عورت کہے, یہاں بھی غالباً وہی لڑکا کچھ آفر کرتا ہے, کوئی گھٹنوں پہ جھکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کچھ مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ ایسی چیزیں میں نے سنی ہیں اور دیکھی. تو اسلام میں ہے کہ نہیں, ہر جگہ شرم و حیا ہے. نکاح میں لڑکی کہے گی کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں. کیوں؟ یہ خدیجہ نے چونکہ کہا. وہ سنت خدیجہ ایسی اللہ کو پسند آئی کہ قیامت تک اس حلال نعمت کو خدیجہ کے ذریعے سے دیا جائے گا, اور
خدیجہ کی ایک چھوٹی، یہ اب جو بات کہہ رہا ہوں یہ تو صرف ایک جملہ، اور ایک چھوٹی سنت اور سن لی. چھوٹی کا مطلب رتبے میں چھوٹی نہیں ہے، بیان کرنے میں 1 منٹ کی. اللہ کا رسول کون ہے؟ کائنات کو دینے والا. سب کچھ ہم کو ملتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہمیں سب رسول کے ذریعے ملتا، رسول سب کو عطا کرتے ہیں. مگر 2 منزلیں ایسی ہیں جہاں رسول نے کسی سے مانگا. دینے والا جب مانگ رہا ہو، بتائیے دینے والے کا رتبہ زیادہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس کو جو دے رہا. 2 ہی مرتبہ پیغمبر کا جملہ ملتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے. دوسرا تو آپ کو یاد ہے، اِعْتِينِ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَقَدْتِينِ بِهِ. بیٹی فاطمہ کے گھر میں ہیں، مانگ رہے ہیں بیٹی اپنی وہ چادر جو یمن کی بنی ہوئی ہے وہ تو لے کر آؤ اور مجھے اڑا دو. پیغمبر نے مانگا، اِعْتِينِ کا لفظ ہے، مجھے عطا کرو، مجھے دو. فاطمہ سے چادر پیغمبر نے مانگی، حدیث قصہ بنی. اوروں کا تو مجھے پتا نہیں، روایتیں تو بہت بنا لی گئی کہ فلاں کے بستر میں وہی آتی ہے اور فلاں کے لحاف میں وہی آتی ہے. چادر تطہیر میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، فاطمہ کی قصہ یمانی میں وہی آئی ہے. یہ طے شدہ اور ثابت شدہ بات. مگر اس سے پہلے پیغمبر نے کسی اور سے چادر مانگی. اب وہ اتنے حسین انداز میں مانگی ہے کہ فاطمہ کی چادر کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، چادر کے اندر نازل ہونے والی آیت کا ذکر آیا. اور اس سے پہلے جو پیغمبر نے چادر مانگی ہے وہ اتنا حسین کہ قرآن نے اس چادر کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور 1 نہیں 2 جگہ. غار حرا میں جبرائیل آئے، کہا آج سے آپ رسالت کا اعلان کریں، اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی آیت پیغمبر سیدھا حضرت خدیجہ کے گھر میں آئے اور 2 لفظ کہے. کہنا وہی جا رہے ہیں جو بعد میں فاطمہ سے کہا، اِعْتِينِ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَغَطِّينِ بِهِ. غطا یعنی ڈھانپ دینا، وہی کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن کیا لفظ استعمال کیا؟ کہا اے خدیجہ دثرونی زملونی. دثرونی زملونی. دثر اور زمل دونوں چادر کو کہتے ہیں. دثرونی مجھے چادر اڑھاؤ، زملونی مجھے چادر اڑھاؤ. وہ بیٹی سے کہا، یہ ماں سے کہہ رہے ہیں. ماں سے جو کہا، خدیجہ نے لا کے چادر اڑھائی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے 2 سورے نازل کر دیے، یا ایھا المزمل و یا ایھا المدثر. مزمل کے معنی ہے چادر خدیجہ پہننے والے، مدثر کے معنی ہے چادر خدیجہ اوڑھنے والے. وہ ماں نے چادر دی تو ایسی کہ قیامت تک کے لیے قرآن میں دثرونی آ گئی. اور یہی تو اس ماں کو فریاد ہے، یہی اس ماں کی فریاد ہے کہ میں نے خالی رسول خدا ہی کو وہ چادر نہیں دی ہے، میں نے پورے عالم اسلام کو اپنی رحمت کے سائے میں سمیٹا. میں نے انفاقہ کرنے والوں کو کھانا کھلایا، میں نے ان کے یتیم بچوں کی حفاظت کی. یہ میری دولت ہے جو ہر جگہ ان کے کام آ رہی، اور اس کا بدلہ مجھے کیا مل رہا. ایک عجیب روایت ہے جو رجعت کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے، اور میں ہر سال حضرت خدیجہ کے لیے یہ روایت پڑھتا ہوں. رجعت یعنی جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے اور ایک ایک کر کے تمام معصومین آئیں گے. جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنی دولت کا بڑا حصہ اسلام پہ قربان کر دیا. مکے کے اندر تھوڑی سی دولت بچائی تھی مدینے کے لیے جو مسجد النبوی بنی. مسجد النبوی کی تعمیر میں بھی دولت خدیجہ لگی. آج بھی جو مسجد النبوی میں سجدہ کرتا ہے وہ احسان خدیجہ کو مانے. آج بھی جو پکار پکار کے کہتا ہے بلا لو مولا مجھے مدینے، وہ خدیجہ طاہرہ کے احسان کو مانے. اور اس سے پہلے مکے سب قربان کر دی. اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ جب قریش نے بائیکاٹ کیا بنی ہاشم کا اور شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بھیجا گیا، جناب خدیجہ کو پیغام تھا کہ اس میں آپ شامل نہیں ہیں، آپ چاہیں تو اگر الگ آ سکتی ہیں. بہانہ یہ بنایا کہ یہ بائیکاٹ ہم بنی ہاشم کا کر رہے ہیں، آپ بنی ہاشم میں نہیں. خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ قطعاً نہیں، میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. وہاں 3 سال رہیں، اکیلے نہیں رہی.
اسی طرح رہی جیسے زندان شام میں بیویاں رہیں کہ ننھے ننھے بچے ساتھ. خدیجہ طاہرہ کا کون سا ننھا بچہ تھا؟ فاطمہ زہرا. فاطمہ کی عمر کیا ہے؟ 2 سال. 2 سال سے 5 سال تک فاطمہ نے اپنی ماں کے ساتھ شیب ابی طالب کے اس پہاڑی گھاٹیوں میں گزارے جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں. ڈیزرٹ ہے. ڈیزرٹ میں کیا چیز ملے گی کھانے پینے کی؟ سال میں 2 مرتبہ مکے والے پابندیاں ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ یہ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں کہ سارے عرب کے لوگ مکے میں آتے ہیں. ایک رجب کا عمرہ اور ایک ذی الحجہ کا حج بیت اللہ. اور اس وقت بنی ہاشم باہر آ کے کھانے پینے کا سامان خرید کے وہاں لے جاتے ہیں، ایسا سامان جو خراب نہ ہو. لیکن 6 مہینے تو نہیں چلے گا سامان. آخر میں یہ کیفیت ہو گئی کہ بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں. اب جو تھوڑے بہت وہاں پہ جھاڑیاں ہوتی، وہ جھاڑیوں کو کھود کے زمین سے نکالا جاتا ہے. ان کی جڑوں میں جو تھوڑی سی نمی ہوتی وہی پانی بن جاتی ہے، وہی جڑیں غذا بن جاتی. تنے کی چھال کاٹ کاٹ کے بچوں کا پیٹ بھرا جاتا. چولہوں پہ خالی برتن میں دیگچیوں میں ننھے ننھے کنکر ڈال کے ہلا ہلا کے بچوں کو بہلایا جاتا. 2 دن کی بات نہیں ہے، 4 دن کی بات نہیں ہے، 3 سال. آج ہم اپنے عالیشان گھروں میں بیٹھے ہیں اور اپنی ڈرٹی پالیٹکس میں دین کو لے کے آ رہے ہیں، وہ خدیجہ طاہرہ. اور آخر میں ہوا یہ کہ رجب کے مہینے میں جڑیں بھی ساری ختم ہو گئی اور اس کی تلاش میں آگے چلے تو ایک ایسے درخت کی جڑ جو زہریلی جڑ تھی. درخت بھی ایسے ہوتے ہیں نا پودے جو پوائزن والے ہوتے، وہ جناب خدیجہ کے استعمال میں آ گئی. جناب خدیجہ نے وہ زہریلی جڑ استعمال کی اور زہر بدن میں دوڑنے لگا. اور کیوں نہ ہوتا؟ جن ائمہ طاہرین کی ماں ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہے جو زہر کے اثر سے ہی شہید ہوئی. پہلے ماں چلی ہے اس راستے پر، اور اس وقت قریش کا پیغام آیا کہ خانہ کعبہ کے پردے پہ دروازے پہ لٹکا ہوا معاہدہ دیمک نے کھا لیا، اب آپ باہر آ سکتے ہیں. یہ بھی میں بتا دوں تاریخ میں جناب خدیجہ کے بعد رشتہ داروں کا نام ہے جو شیب ابی طالب کے 3 سال میں رات کے اندھیرے میں اپنی جان پر کھیل کر کھانے پینے کا کچھ سامان پہنچایا کرتے تھے. لیکن بہت لمبی بات ہو جائے گی. شیب ابی طالب میں جب گئے تھے تو سب صحت مند تھے، لیکن جب آئے تو سب بیمار تھے مگر ابو طالب اپنی عمر کی وجہ سے اور خدیجہ طاہرہ اس زہر کی وجہ سے گویا ہاتھوں میں اٹھا کے لائے گئے. شیب ابی طالب سے نکلتے ہی حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور 1 مہینہ اور 10 دن یا 15 دن کے بعد پھر یہ 10 رمضان کی تاریخ آ گئی. خدیجہ طاہرہ اپنے گھر میں ہیں اور آخری سانسیں لے رہی. پیغمبر سرہانے بیٹھے اور پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو. ایک مرتبہ خدیجہ نے آسمان کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کہا اور اس دنیا سے خدیجہ رخصت ہوئی. 5 سال کی فاطمہ ماں کے پہلو میں. آپ نے فاطمہ کے بہن اور گریہ تو تاریخ میں نہیں پڑھا، لیکن زینب کبریٰ بھی 5 سال کی تھی جب زینب کی ماں فاطمہ دنیا سے گئی تھی. وہ جس طرح زینب بلک بلک کے اس وقت روئی تھی اور گریہ کر رہی تھی، وہی کیفیت. بیٹیوں کو تو ویسے ہی ماں کا درد زیادہ ہوتا ہے. آج بھی ایک بیٹی کی طرف سے ایصال ثواب کی مجلس، فاطمہ زہرا کا رونا اور ماتم کرنا. لیکن مرنے والے کے آخری واجبات اہم شروع میں بتا چکا ہوں کہ سوائے نماز جنازہ کے سارے واجبات انجام دیے گئے اور میت کو دفن کر کے اللہ کا رسول میرے مولا کے ساتھ واپس آ رہا. اور جب آیا تو ایک مرتبہ بے چینی اور بے قراری کے ساتھ فاطمہ زہرا کو مکان کے صحن میں ٹہلتا ہوا پایا اور یہ کہتا ہوا پایا اینا امی اینا امی، بابا میری ماں کہاں، بابا میری ماں کہاں. پیغمبر نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی اطمینان رکھ، تیری ماں اس وقت جنت کے ایک باغ میں بیٹھی ہے، یاقوت کی بنیادوں پر سونے کا بنا ہوا ایک محل تیری ماں کو ملا ہے
اور وہ اس شان کے ساتھ اس محل میں ہے کہ اس کے دائیں مریم کا محل ہے اور اس کے بائیں آسیہ کا محل ہے، اور وہ ان دونوں کے ساتھ ہے پروردگار کی خاص رحمت کے سائے میں۔ فاطمہ نے آسمان کو دیکھا اور ایک ہی جملہ کہا، ان اللہ هو السلام ومن السلام والیہ السلام، اللہ ہی سلامتی دینے والا ہے، ساری سلامتی اسی کی طرف سے ہے۔ اور ایک بار پیغمبر کہتے ہیں، بیٹی اسی جنت میں تو ایک دن اپنی ماں سے ملے گی، مگر یہاں تک کہ روایت تو سارے مسلمانوں نے لکھی، اس کے بعد پھر معصومین کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتا ہے رجت کا، اور وہ یہ کہ جنت میں فاطمہ اپنی ماں خدیجہ طاہرہ سے بعد میں ملیں گی، اس سے پہلے اسی دنیا میں ایک مرتبہ اور ملنا ہے۔ کب ملنا ہے؟ جب امام زمانہ ظاہر ہوگا، ایک ایک کر کے ہر امام واپس آئے گا، آخر میں اللہ کا رسول آئے گا، مسجد کوفہ ہوگی، مسجد کوفہ کا صحن ہوگا۔ آج بھی آپ کو وہاں دکۃ القضا ملے گا، وہ چبوترا جس پر مولا عدالت لگا کر مظلوموں کو انصاف دیا کرتے تھے، لیکن بعد ظہور امام پہلے رسول خدا وہاں آ کے بیٹھیں گے اور اعلان کریں گے، آج میں تمام مظلوموں کو بلاتا ہوں کہ جس جس پر ظلم ہوا ہے وہ آئے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بتائے۔ آج ظالم کو سزا دی جائے گی، آج رحمت للعالمین کی عدالت لگی ہے، آج عادل خدا کے عادل نمائندے کی عدالت لگی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر کا یہ اعلان دنیا میں پھیلے گا، پتا ہے سب سے پہلے کون آئے گا؟ سب سے پہلے ہماری جدہ خدیجہ طاہرہ آ رہی ہیں، پیغمبر کی رفیق حیات، 25 سال جس نے پیغمبر کے ساتھ گزارے، ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ آ رہی ہیں، لڑکھڑاتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ایک تو وہ زہر کا اثر ہے، اس کے بعد امت کے مصائب ہیں، اور جب ماں لڑکھڑاتی ہوئی آتی ہے تو جوان بیٹی برابر سے ماں کو سہارا دیتی ہے نا۔ فاطمہ زہرا بھی بہت زخمی ہیں، فاطمہ زہرا بھی بہت کمزور ہیں، لیکن ماں کو سہارا دے کے لا رہی ہیں۔ دونوں نے چادریں پہنی ہیں، اور ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہ میں اپنا کیس آپ کے سامنے پیش کروں، صرف ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں، کیا میں نے آپ کا حق ادا کرنے میں کبھی کوئی کمی کی تھی؟ پیغمبر خوشی کا دن ہے، سارے معصومین ظاہر ہوئے ہیں، آج معصومین کی حکومت قائم ہوئی ہے، خوشی کا دن ہے۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ خدیجہ تم نے تو ایسا حق وفا ادا کیا، جو ابھی ہم نے زیارت میں بھی جملہ پڑھا ہے، حق وفا ادا کیا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا، تمہارے احسان کا بدلہ نہ اتار سکا، تمہارا احسان اب تک محمد مصطفیٰ کی گردن پر ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، تو شاید مجھ سے اپنی امت کا حق ادا کرنے میں کہیں کوئی کمی ہو گئی ہو، اپنی ان اولادوں کا حق ادا نہ کیا ہو، یہ کلمہ گو مسلمانوں کا حق ادا نہ کیا ہو۔ پیغمبر نے کہا، اے خدیجہ، میرا کلمہ پڑھنے والے تیرے احسان کو بھلا ہی نہیں سکتے، تیرے احسان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ آج تک کسی ماں نے اولاد کا ایسا حق ادا نہ کیا جیسا تو نے میری امت کا حق ادا کیا ہے۔ اب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، تو یہ بتائیے کہ جو میں نے حق وفا آپ کا ادا کیا، جو میں نے اس امت کا حق وفا ادا کیا، اس کا مجھے یہ صلہ ملنا چاہیے۔ اور یہ کہا خدیجہ نے، اور اپنی چادر کو گود سے ہٹایا، اور ایک مرتبہ پیغمبر کی نگاہ پڑی خدیجہ کی گود میں، خدیجہ کی گود میں خدیجہ کا نواسا محسن ہے، ننھا سا لاشا، ارے وہ شہزادہ جو دنیا میں آنے بھی نہ پایا اور ماں کے پیٹ میں ذبح کیا، شہید کیا گیا۔ خدیجہ طاہرہ محسن کا لاشا پیش کر رہی ہیں، آپ بھی وہاں کھڑے ہوں گے، مجھے یقین ہے میں بھی وہاں کھڑا ہوں گا، ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، محسن کا لاشا۔ یا رسول اللہ، کیا یہ حق وفا ادا کرنے کا صلہ ہوتا ہے؟ کیا یہ امت کا حق ادا کرنے کا صلہ ہوتا ہے؟ راوی، سارے لوگ، پورا مجمع، اس حجرے میں موجود ہر شخص زار و قطار رو رہا ہے کہ امام معصوم مصائب پڑھ رہے، کوئی میں تو نہیں پڑھ رہا نا، امام معصوم۔ لیکن روتے روتے راوی نے ایک سوال کر لیا، کہا کہ مولا، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے خدیجہ کے ساتھ خدیجہ کی بیٹی یعنی آپ کی دادی فاطمہ بھی آئی ہیں، تو محسن کا لاشا کیا فاطمہ کی گود میں زیادہ اچھا نہ لگتا؟ ماں بیٹے کا لاشا لے کے آئے نا، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہائے امام معصوم، کیا میں ان کی کیفیت بیان کروں؟ تڑپ کے کہا، ارے میری دادی کی گود کہاں خالی ہے، وہ جو چادر ہٹا رہی ہیں تو ننھے علی اصغر کا لاشا اپنی دادی فاطمہ کی گود میں ہے۔ فاطمہ
فاطمہ اصغر کا لاشا پیش کریں، خدیجہ محسن کا لاشا پیش کریں، یا رسول اللہ میری وفاؤں کا یہ صلہ ملا، خدیجہ دنیا سے رخصت ہوں۔ خدا بندہ گناہگار سے گناہگار انسان کی گناہگار سے گناہگار ماں کا واسطہ اس کی ہر دعا قبول کرواتا۔ ہماری تو ماں خدیجہ طاہرہ اگر ہم کو معصومہ نہ کہیں تو وہ معصومہ سے کم نہیں ہے، تجھے ہم سب کی ماں کا واسطہ، معصومین کی ماں کا واسطہ، امام کی ماں کا واسطہ، شہزادی کونین کی ماں کا واسطہ۔ جو لوگ آج کی مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کی مدد اس دنیا میں بھی عطا فرما، قبر اور قیامت کے مرحلوں میں بھی ہمیں خدیجہ کی شفاعت نصیب فرما۔ خدا بندہ خدیجہ طاہرہ نے اس دور کے مسلمان کے لیے اپنا مال قربان کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی مومن یا مومنہ قرضے ہیں، روزگار کا مسئلہ ہے، مالی پریشانیاں ہیں، اس کی یہ پریشانی دور فرما۔ خداوندہ خدیجہ نے اپنے نواسے محسن کا لاشا بھی دیکھا، اپنی بیٹی فاطمہ کے پوتے اصغر کا لاشا بھی دیکھا۔ صاحبان ایمان کو اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً خدیجہ طاہرہ کی جس کنیز کے ایصال ثواب کی آج یہ مجلس ہو رہی ہے، یعنی سیدہ سعید رضوی، ان کو اعلی علیین میں خدیجہ طاہرہ کے ساتھیوں میں قرار فرما۔ پروردگارہ کیونکہ آج کی افطاری کا اہتمام برادر محترم سرور صاحب اور ان کی اہلیہ کی جانب سے ہے، تو اس خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو لوگ آج کی مجلس میں ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر باپ اور ماں کی تمنا ہوتی ہے اس کی اولاد بہترین بنے نا، تو خدیجہ طاہرہ ہم کو جس طرح دیکھنا چاہتی ہے ہمیں ویسا ہی بنا، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے خدیجہ ہی کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔